بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الى یوم الدین اما بعد سورۃ الانبیاء 17ویں پارے کی پہلی سورت ہے، اور گزشتہ روز ہم نے سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 86 تک ترجمہ اور تفسیر بیان کر دی تھی۔ اس سورت میں اللہ رب العزت کی طرف سے مختلف انبیاء علیہم الصلاۃ کے حالات و واقعات اور اللہ تعالیٰ نے جو ان کو مقام اور مرتبہ عطا کیا، اس مقام اور مرتبے کی کچھ تفصیلات ذکر کی گئی تھیں۔ چونکہ اس ایک سورت میں بہت سارے انبیاء علیہم الصلاۃ کا ذکر آیا ہے، اس مناسبت سے اس سورت کو سورۃ الانبیاء کہا گیا۔ آیت نمبر 86 تک ہم نے جن انبیاء علیہم السلام کا ذکر پڑھا تھا، آیت نمبر 87 سے آگے حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام بھی اللہ کے نبی تھے، اور ان کے نام پر قرآن کریم کی ایک مستقل سورت ہے جس کو ہم 11ویں پارے میں پڑھ چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جس بستی میں حضرت یونس کو نبی بنا کر بھیجا تھا، اس بستی کے لوگ بت پرستی اور دیگر گناہوں میں مبتلا تھے۔ حضرت یونس علیہ السلام کی دعوت کے باوجود انہوں نے حضرت یونس علیہ السلام کی باتوں کا یقین نہیں کیا، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرمایا کہ ان پر عذاب بھیجا جائے۔ حضرت یونس علیہ السلام اللہ کے اس اعلان کو قوم تک پہنچا کر یہ کہہ کر نکل گئے تھے کہ اے قوم، اب تمہارے پاس 3 دن کی مہلت ہے، اور 3 دن کے بعد تم پر اللہ کا عذاب آ رہا ہے۔ حضرت یونس جب اپنی بستی سے نکلے تو پیچھے سے بستی کے لوگوں نے کچھ علامات ایسی دیکھی جس سے ان کو اندازہ ہوا کہ واقعی ہم پر کوئی عذاب آنے والا ہے۔ تو انہوں نے گڑ گڑا کر اللہ سے توبہ کرنی شروع کی، اور عذاب آنے سے پہلے ہی انہوں نے شرمندگی اور ندامت کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں جب توبہ کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول فرما لیا، اور جو عذاب ان کے لیے آنا تھا وہ ٹل گیا، اور اللہ نے ان کو اپنے عذاب سے محفوظ رکھا۔ لیکن حضرت یونس کو یہ پتہ نہیں تھا۔ حضرت یونس علیہ السلام اپنی بات ان تک پہنچا کر اس بستی سے نکلے اور کسی دریا یا سمندر کے کنارے پہنچے، اور ایک کشتی میں سوار ہو گئے کہ میں کسی اور مقام پر چلا جاؤں، اور ان کا یہ جانا اللہ کی اجازت یا اس کی مرضی سے نہیں تھا بلکہ اپنی مرضی سے تھا۔ تو قرآن کریم نے یہ ذکر کیا ہے کہ حضرت یونس جب کشتی میں گئے تو وہاں کشتی میں ان کو کشتی سے اترنا پڑا، دریا یا سمندر میں ان کو پھینک دیا گیا، یا وہ وہاں سمندر میں چلے گئے، اور ایک مچھلی نے ان کو اپنے پیٹ میں نگل لیا۔ روایات سے پتہ چلتا ہے کہ واقعہ یہ ہوا کہ جب حضرت یونس کشتی میں سوار ہوئے تو کشتی سمندر میں ایک طوفان میں پھنس گئی، اس کی ہولناک موجیں کشتی کو ڈبونے لگیں۔ تو کشتی کا ملاح جو بڑا جہاں دیدہ بندہ تھا، اس نے دوسرے مسافروں کو مخاطب ہو کر کہا کہ میری زندگی کا تجربہ یہ ہے کہ یہ موقع یا یہ موسم طوفان کا نہیں ہے، یہ اچانک جو لہریں اٹھی ہیں اور اچانک یہ جو کشتی ڈول رہی ہے، اس کی وجہ جو مجھے سمجھ میں آتی ہے وہ کوئی خاص ہوگی، یہ معمول کا طوفان نہیں ہے۔ اور پھر اس نے یہ نتیجہ نکالا کہ میرا خیال ہے کہ ہماری کشتی کے سواریوں میں کوئی غلام ہے ایسا جو اپنے مالک سے بھاگ کر اپنی مالک کی اجازت کے بغیر سفر کر رہا ہے، تو ہم جب تک اس غلام کو کشتی سے نہیں اتاریں گے اس وقت تک ہمارا بچنا مشکل ہے۔ اس کے ذہن میں یہ بات آئی، اور پھر اس نے اس چیز کو جاننے کے لیے کہ ہمارے درمیان کون ایسا بندہ ہے جو بھاگ کر جا رہا ہے، سب لوگوں کے نام لکھ کر قرآن اندازی کی گئی، اور اللہ کی قدرت یہ ہوئی کہ جس بندے کا نام نکلا قرآن اندازی میں وہ حضرت یونس تھے۔
اور انہوں نے حضرت یونس کو کشتی سے نکال کر سمندر میں پھینک دیا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک مچھلی وہاں آئی، اور اتنی بڑی مچھلی تھی کہ اس نے پورا کا پورا حضرت یونس کو نگل لیا، اور چبائے بغیر وہ ان کو اپنے پیٹ میں لے گئے۔ قرآن کریم کہتا ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ میں پہنچے تو ان کی عجب حالت ہوئی۔ مچھلی کے پیٹ کے اندر تاریکی اور اندھیرا، زندگی کے بظاہر کوئی آثار نہیں، اسی طرح پھر سمندر کی گہرائیوں کے اندھیرے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ اس طرح کی جو اندھیریاں ان پر مسلط ہوئی، سمندر کی گہرائی کی تاریکیاں، مچھلی کے پیٹ کے اندر کی تاریکیاں، اور پھر اپنی بے بسی، اپنی عاجزی، اپنی بے کسی، اپنی محتاجی، ان تمام حالتوں میں حضرت یونس کی زبان سے اللہ کا ذکر نکلا کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کہ اے پروردگار تو پاک ہے، تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور واقعی میں نے زیادتی کی۔ سمجھ گئے حضرت یونس کہ یہ مجھ پر امتحان آ گیا ہے، مجھے اللہ کی اجازت کے بغیر اس بستی سے نہیں نکلنا چاہیے تھا۔ بالآخر اللہ تعالیٰ نے اس مچھلی کو حکم دیا جو حضرت یونس علیہ السلام کو لے کر سمندر میں پھرتی رہی، اور پھر اللہ کے حکم سے اس نے حضرت یونس کو ایک کنارے پر خشکی پر اگل دیا، پھینک دیا، اور حضرت یونس کئی دن اس مچھلی کے پیٹ میں رہ کر پھر زندہ سلامت واپس زمین پر آ گئے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس آیت نمبر 87 میں اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ بھی ہمارے پیغمبر تھے، اور جب وہ اس ظلمت کی تاریکیوں میں اور ظلمت اور تاریکیوں میں پھنسے اور بے کسی اور عاجزی کا شکار ہوئے تو ان کو بھی ہم ہی نے نجات دی تھی، اور انہوں نے ہمیں ہی پکارا۔ اور اسی طرح جتنے پیغمبر اللہ کے گئے ہیں ان سب نے اللہ کو پکارا۔ یہ عقیدہ توحید کو بیان کیا جا رہا ہے۔ تو فرما رہے وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا، اور اس مچھلی والے کو بھی یاد کرو کہ جب وہ ناراض ہو کر اپنی قوم سے چلا گیا تھا، فَظَنَّ، پھر اس نے خیال کیا کہ ہم اسے نہیں پکڑ سکیں گے، یعنی ان کا جانا اللہ کی مرضی کے بغیر تھا۔ فنادا فی الظلمات، پھر آخر وہ ایک اندھیرے میں پھنس گئے، یعنی کہ مچھلی کے پیٹ میں۔ تو پھر اندھیروں میں اس نے جس کو پکارا تو وہ اللہ تھا، اور وہ یہ کہہ رہے تھے لا الہ الا انت سبحانک، جس کو ہم کہتے ہیں نا آیت کریمہ۔ یہ آیت کریمہ، یہ مبارک آیت وہ ہے جو حضرت یونس کی زبان پر جاری ہوئی۔ اے اللہ، تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تو بے عیب ہے، بے شک میں ہی بے انصاف تھا۔ فاستجبنا لہ، اللہ فرماتے ہیں ہم نے یونس کی دعا کو قبول کر لیا۔ ونجیناہ من الغم، اور ہم نے ان کو غم سے نجات دی، اور ہم ان ایمانداروں کو اسی طرح ہی نجات دیا کرتے۔ اسی طرح وزکریا اذ نادى ربہ، اور حضرت زکریا کا وہ واقعہ جو ہم سورۃ مریم میں، سورہ آل عمران میں تفصیل سے پڑھ چکے ہیں، کہ جب وہ بے اولاد تھے تو زکریا نے اپنے رب کو پکارا کہ اے رب مجھے تنہا نہ چھوڑیے، اور تو سب سے بہتر وارث ہے، مجھے دنیا میں کوئی ایسا وارث عطا فرما، یعنی اولاد عطا فرما۔ ہم نے زکریا کی دعا قبول کی۔ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَىٰ، اور اسے یحییٰ عطا کیا، اور اس کے لیے اس کی بیوی کو درست کر دیا، یعنی کہ جو بانج تھیں اور ساری زندگی اولاد نہیں ہوئی، اللہ نے ان سے ان کو اولاد دے دی۔ بے شک یہ لوگ نیک کاموں میں دوڑ پڑتے تھے اور ہمیں امید اور ڈر سے پکارا کرتے تھے، اور یہ لوگ ہمارے سامنے عاجزی کرنے والے تھے۔ یہ ساری انبیاء کی صفات ہیں۔ واللتی احسنت فرجہا، اور وہ عورت جس نے اپنی عصمت کو محفوظ رکھا، پھر ہم نے اس میں اپنی روح پھونک دی۔ حضرت مریم کی طرف اشارہ کر دیا، ان کا تفصیلی قصہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے اسے اور اس کے بیٹے یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو دنیا والوں کے لیے نشانی بنایا۔ ان هذه امتکم، اور یہ لوگ تمہارے گروہ کے ہیں جو ایک ہی گروہ ہے، یعنی اے نبی یہ سارے کے سارے انبیاء ایک ہی جماعت تھے، بس ان کے زمانے اور ان کے علاقے مختلف تھے، کام ان کا دنیا میں ایک ہی تھا، مقصد ان کا دنیا میں ایک ہی تھا۔ وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ، اور میں تمہارا پروردگار ہوں، پھر میری ہی عبادت کرو۔ وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ، اور ان لوگوں نے اپنے دین میں اختلاف پیدا کر لیا، لیکن سب نے ہمارے ہی پاس لوٹ کر آنا ہے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ، اور جو کوئی اچھے کام کرے گا وہ مومن ہوگا، اور اس کی کوششیں رائے گاہ نہیں جائیں گی، بے شک ہم ان کے اعمال لکھنے والے ہیں۔ وحرام علی قریۃ اہلکناها، اور جن بستیوں کو ہم فنا کر چکے ہیں ان کے لیے ناممکن ہے کہ اب وہ دوبارہ لوٹ کر اس دنیا میں آ جائیں، یہاں تک کہ جب یاجوج اور ماجوج کھول دیے جائیں گے اور وہ ہر بلندی سے دوڑتے چلے آئیں گے، یعنی قیامت سے پہلے کسی ہلاک شدہ یا فوت شدہ کا واپس آنا ممکن نہیں۔ اور قیامت جب آئے گی اس کی ایک علامت یہ بتائی کہ اس وقت یاجوج اور ماجوج، جن کے بارے میں ہم سورہ کہف میں ذوالقرنین بادشاہ کے حالات میں بیان کر چکے ہیں کہ وہ اللہ کی طرف سے کچھ لوگ ہیں جن کے قبیلے ہیں اور بڑے وحشی قسم کے لوگ ہوں گے، اور وہ قیامت کے دن قیامت سے پہلے ان کے بڑے بڑے قبیلے اور لشکر اس دنیا پر مسلط ہو جائیں گے، اور اس دنیا کی بستیوں کو، تہذیبوں کو
وہ نیست و نابود کر دیں گے, لوٹ مار کر دیں گے, اور وہ اتنی تعداد میں ہوں گے کہ جیسے پہاڑ نظر آتے ہیں ایسے دور سے ان کے لشکر آتے ہوئے نظر آئیں گے. وقترب الوعد الحق, اور سچا وعدہ نزدیک آ پہنچے گا. اور پھر اس وقت منکروں کی آنکھیں اوپر لگی رہ جائیں گی اور یہ کہیں گے یا ویلنا, ہائے کم بختی ہماری, بے شک ہم تو غفلت میں پڑے ہوئے تھے, اصل میں ہم لوگ ہی ظالم تھے, اب قیامت ہمارے سر پر کھڑی ہے. انکم وما تعبدون من دون اللہ, بے شک تم اور اللہ کے سوا جو کچھ پوچھتے ہو وہ دوزخ کا ایندھن ہے, تم سب اس دوزخ میں داخل ہوگے. لو کان ہؤلاء آلہۃ, اگر یہ تمہارے معبود ہوتے تو اس دوزخ میں داخل نہ ہوتے اور سب اس دوزخ میں ہمیشہ رہیں گے. لہم فیہا زفیر, ان کے لیے دوزخ میں چیخیں ہوں گی اور وہ اس میں ان چیخوں کے علاوہ کچھ بھی نہیں سنیں گے. ان الذین سبقت لہم من الحسنی, لیکن جن لوگوں کے لیے ہماری طرف سے بھلائی مقدر ہو چکی ہے اور وہ اس دوزخ سے دور رکھے جائیں گے, یعنی نیک اور متقی لوگ جن سے اللہ نے جنت کا وعدہ کیا ہے. لا یسمعون حسیسہا, وہ اس دوزخ کی آہٹ بھی نہیں, یعنی اس کی آواز بھی نہیں سن سکیں گے اور وہ اپنی منمانی مرادوں میں ہمیشہ رہیں گے. لا یحزنہم الفزع الاکبر, انہیں بڑا بھاری خوف بھی پریشان نہیں کرے گا اور ان سے آ کر فرشتے ملاقاتیں کریں گے. ھذا یومکم الذی کنتم توعدون, اور فرشتے کہیں گے اے اللہ کے نیک بندو, یہی وہ تمہارا کامیابی کا دن ہے جس کا تم سے اللہ نے وعدہ کیا تھا, جس دن ہم آسمان کو اس طرح لپیٹیں گے قطعی السجل, جیسے خطوں کا تومار لپیٹا جاتا ہے. کما بدأنا اول خلق نعید, جس طرح ہم نے پہلی بار پیدا کیا تھا اس آسمان کو پھر ختم کر کے لپیٹ کر دوبارہ پھر ہم اس کو پیدا کر دیں گے, اور یہ ہمارے ذمے ہیں, بے شک ہم اپنے وعدے کو پورا کریں گے. وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ, اور البتہ تاکہ ہم نصیحت کے بعد زبور میں یہ باتیں لکھ چکے ہیں کہ بے شک زمین کے وارث ہمارے نیک بندے ہوں گے, یعنی اس زمین پر ہمیشہ نیک لوگ آباد رہیں گے. جو کافر اور جو منکر اور جو سرکش لوگ ہیں وہ اس زمین پر ہوں گے, لیکن اللہ ان کو ہلاک کرتا رہے گا, ان کو برباد کرتا رہے گا. ان فی ھذا لبلاغ, بے شک اس باتوں میں خدا کو ماننے والوں کے لیے ایک پیغام ہے. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, اور اے نبی ہم نے تو آپ کو تمام جہانوں کے لیے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا ہے. آپ کو فکر نہیں کرنی چاہیے, آپ کو اللہ نے جو مقام دیا ہے وہ بہت بڑا ہے. آپ دونوں جہانوں کے لیے بلکہ تمام جہانوں کے لیے انسانوں کے لیے رحمت ہیں. یعنی اللہ کی رحمت کو مجسم شکل میں دیکھنا ہو تو رسول اللہ کو دیکھ لیا جائے, اللہ کی رحمت کو کا اظہار دیکھنا ہو تو رسول اللہ کو دیکھ لیا جائے. قل انما یوحی الی, اے نبی ان کو کہہ دو مجھے تو یہی حکم ہے کہ تمہارا معبود ایک معبود ہے, پھر اس کے آگے ہی سر جھکاؤ. فإن تولوا, اگر تم انکار کرو گے تو اے نبی ان کو کہہ دو میں نے تو تمہیں خبر دے دی اور مجھے معلوم نہیں کہ وہ قیامت نزدیک ہے یا دور ہے. اللہ نے بہرحال اس کے لانے کا وعدہ کیا ہے. انہ یعلم الجہر من القول, بے شک وہ جانتا ہے جو بات پکار کر کہو اور جو بات تم چھپاتے ہو, اللہ کے علم میں ہے. وإن ادری لعلہ فتنہ, اور میں نہیں جانتا شاید وہ تمہارے لیے امتحان ہو اور ایک وقت تک دنیا کا فائدہ اللہ نے تمہیں پہنچانا مقصود ہو. قال رب احکم بالحق, اے نبی ان کو کہہ دے کہ یہ دعا کیجئے, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کافروں کے سامنے یہ دعا کیجئے, اے اللہ ان کے اور ہمارے درمیان انصاف سے فیصلہ کر دے. وربنا الرحمن, اور لوگوں ہمارا رب تو بڑا مہربان ہے. المستعان, ہم اس رب سے مدد مانگتے ہیں. وعلی ما تصفون, جو تم ہمیں کہتے ہو, جو ہمارے خلاف منصوبے بناتے ہو, ان منصوبوں کی ناکامی اور ان باتوں کو نامراد ہونے کے لیے ہم اللہ سے تمہارے خلاف مدد مانگتے ہیں. یہاں پر سورہ انبیاء کو مکمل کر دیا. قرآن کریم کی اگلی سورت سورت الحج ہے جو 22ویں سورت ہے قرآن کریم کی, اور سورت الحج مدینہ طیبہ میں نازل ہوئی تھی. سورت الحج کے نام سے پتہ چل رہا ہے کہ اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے یہ چیز بیان کی ہے کہ یہ جو حج کی عبادت ہے, حج کے اعمال ہیں, یہ اس دنیا میں کب شروع ہوئے, کس نے ان کا آغاز کیا, اور پھر اس حج کے کیا اعمال ہوتے ہیں, کرنے کی کیا چیزیں ہوتی ہیں. حج کرنے والا جب حج کے لیے نکلتا ہے تو کون کون سے احکام اللہ کے اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں, وہ ساری چیزیں اس سورت میں بیان کی گئی. اسی طرح اس صورت میں کچھ جہاد کی بھی اللہ کی طرف سے اجازت دی گئی ہے. یہ صورت اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس وقت نازل فرمائی تھی جب آپ ابھی مکہ میں تھے. اس صورت کا کچھ حصہ تو مکہ مکرمہ میں نازل ہوا اور کچھ حصہ اس صورت کا مدینہ طیبہ میں نازل ہوا. یوں کہہ لیجئے کہ ہجرت مدینہ سے پہلے اس صورت کا نزول شروع ہو چکا تھا اور مدینہ طیبہ ہجرت کے بعد اس صورت کا نزول مکمل ہوا. اس وجہ سے اس کی کچھ آیات تو مکی ہیں
لیکن بقیہ آیات مدنی ہیں، اس وجہ سے اس کی بڑی آیات مدنی ہونے کی وجہ سے اس کو مدنی صورتوں میں شمار کیا گیا ہے۔ سورت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو کافروں سے جہاد کرنے کی بھی اجازت دی گئی۔ جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے آپ کو حکم تھا کہ صبر کریں، کسی بھی دشمن کو جواب نہ دیں، تکلیفوں میں، پریشانیوں میں، ظلم و زیادتی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ آپ اطمینان کے ساتھ رہیں، آپ کو لڑنے جھگڑنے کی ضرورت نہیں ہے، تلوار اٹھانے کی ضرورت نہیں۔ لیکن جب آپ مدینہ میں ہجرت کر گئے تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہلی آیت نازل ہوئی جو اس صورت میں ہے کہ آپ کو اجازت دی گئی ہے کہ آپ کے ساتھ جن لوگوں نے ظلم اور زیادتی کی ہے اب اگر وہ آپ کے سامنے آئے تو پھر آپ بھی قتال ان سے کریں۔ قتال اور جہاد کی اجازت کے ساتھ پھر اللہ تعالیٰ کے جو وعدے ہیں مدد و نصرت کے ان کا ذکر کیا گیا، اور چونکہ اس صورت میں مکی آیات بھی ہیں تو وہی وہ مشہور تین مضمون اللہ کی توحید، پیغمبروں کی رسالت اور آخرت کا عقیدہ، اس کو اس صورت میں کافی تفصیل کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے، اور صورت کا آغاز ہی اس چیز سے ہو رہا ہے کہ قیامت آنے والی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو اپنے رب سے ڈرو، بے شک قیامت کا زلزلہ ایک بہت بڑی چیز ہے۔ یوم ترونہا تذہل کل مرضیہ، وہ زلزلہ جب یعنی قیامت برپا ہوگی تو گویا کہ زمین پر ایک زلزلہ پیدا ہوگا، بلکہ اس پوری کائنات میں ایک زلزلہ آئے گا اور وہ زلزلہ ہر چیز کو زیر و زبر کر دے گا، اور جس دن اسے دیکھو گے یعنی کہ اس زلزلے کی آمد سے کیا ہوگا، تذہل کل مرضیۃ اما ارضعت، ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی، وتضع کل ذات حمل حملها، اور ہر حمل والی اپنا حمل گرا دے گی۔ یعنی کوئی ماں اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے نا تو اس بچے سے زیادہ اس کو کوئی محبوب نہیں ہوتا، اور وہ کسی بھی حال میں اس کی تکلیف نہیں دیکھ سکتی۔ قیامت کے منظر کو، ہولناک منظر کو دیکھ کر، وہ زلزلے کو دیکھ کر وہ اپنے بچے کو بھول جائے گی۔ اسی طرح جب کوئی مادہ یا کوئی خاتون حاملہ ہو جاتی ہے، اس کے لیے اس کے حمل سے بڑھ کر کوئی قیمتی چیز نہیں ہوتی، لیکن جب وہ زلزلے کو دیکھے گی تو ایسا ہولناک اور خوفناک منظر ہوگا کہ وہ اپنا حمل پھینک دے گی۔ وہ ترناس سکارا، اور اس زلزلے کے وقت، اس قیامت کی آمد پر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھیں گے، یعنی کہ اگر کوئی وہاں موجود ہو تو وہ دیکھے گا کہ لوگ مدہوش نظر آئیں گے، اپنے ہوش و حواس کھو دیں گے، اور وہ مدہوش نہ ہوں گے لیکن اللہ کا عذاب سخت ہوگا۔ در حقیقت وہ مدہوش نہیں ہوں گے لیکن اس منظر کو دیکھ کر اپنا ہوش کھو بیٹھیں گے۔ ومن الناس من یجادل فی اللہ، اور بعض وہ لوگ ہیں جو اللہ کے معاملے میں جھگڑے کر رہے ہیں اور ہر شیطان سرکش کے کہنے پر چلتے ہیں۔ کتب علیہ انہ من تولاہ، جس کے حق میں لکھا جا چکا ہے کہ جو اس شیطان کو یار بنائے گا تو وہ اسے گمراہ کر کے رہے گا اور اسے دوزخ کے عذاب کا رستہ دکھائے گا۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، ان کنتم فی ریب من البعث، اگر تمہیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے میں کوئی شک ہے تو فإنا خلقناکم، تم نے کبھی غور کیا ہے ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، اس مٹی سے بنا کر تمہیں ایک ناپاک قطرے کی شکل دی، ثم من نطفہ، اس ناپاک قطرے سے پھر اللہ تعالیٰ نے تمہیں پھر ایک جمے ہوئے خون کی شکل میں تبدیل کیا، پھر اس جمے ہوئے خون سے تمہیں تبدیل کر کے گوشت کی بوٹی بنا دی، اور پھر مخلقۃ وغیر مخلقۃ، اور جب تم رحم مادر میں نطفے سے تم خون کا لوتھڑا بنتے ہو اور اس سے پھر گوشت کی اور ہڈی کی شکل بنتے ہو، تو اس کے بعد پھر کبھی تمہاری شکل و صورت بنتی ہے اور کبھی نہیں بنتی، تاکہ ہم تمہارے سامنے ظاہر کر دیں۔ وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ، اور ہم رحم میں جس کو چاہتے ہیں ایک مدت معین تک ٹھہراتے ہیں اور پھر ہم تمہیں بچہ بنا کر باہر لاتے ہیں۔ یعنی یہ تمہاری تخلیق کے مناظر ہیں۔ ایک نطفہ جو رحم مادر میں جاتا ہے، اس رحم مادر میں جا کر وہ نطفہ پانی کا ایک قطرہ وہ جمع ہوا خون بنتا ہے، پھر وہ گوشت بنتا ہے اور اس کے بعد اس کی شکل و صورت بنتی ہے۔ اگر اللہ چاہتا ہے تو شکل و صورت بن کے وہ بچہ زمین یعنی کہ پیدا ہو جاتا ہے، اس دنیا میں آ جاتا ہے، اور اگر اللہ نہیں چاہتا تو اس کی شکل ادھوری رہ جاتی ہے، وہ ضائع بھی ہو جاتا ہے یا وہ معذور بھی ہو جاتا ہے۔ اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ ثم لتبلغوا اشدکم، جب تم اس دنیا میں آتے ہو، بچے ہوتے ہو، پھر اللہ تمہاری پرورش کر کے تمہیں جوانی کو پہنچاتا ہے، اور کچھ تم میں سے ایسے ہوتے ہیں جو مر جاتے ہیں، اور کچھ تم میں سے ایسے ہوتے ہیں جو جوانی سے آگے بڑھاپے کو چلے جاتے ہیں، اور سمجھ بوجھ کا درجہ پھر نہ سمجھی کی حالت میں جا پڑتے ہیں۔ یعنی جب جوانی آتی ہے، ہاتھ زبان ہر چیز کام کر رہی ہوتی ہے، لیکن اور زمین پر ہر قسم کے نباتات اگاتے ہیں۔ یہ زمین کا مردہ سے زندہ ہونا، تو اللہ یہ سب کچھ کر سکتا ہے، وہ مرنے کے بعد زندہ بھی کر سکتا ہے،
ذالک بان اللہ هو الحق، یہ سب اس لیے ہے کہ اللہ ہی برحق ہے اور وہ مردوں کو زندہ کرے گا اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وان الساعۃ آتیۃ لا ریب فیہا، اور بے شک یاد رکھو قیامت آنے والی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اور بے شک اللہ قبر والوں کو دوبارہ اٹھائے گا۔ ومن الناس من یجادل فی اللہ، اور بعض وہ لوگ ہیں جو اللہ کے معاملے میں کسی دلیل اور سمجھ کے بغیر جھگڑا کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی آئی ہوئی اس روشن کتاب کو سے رہنمائی لیے بغیر تکبر میں مبتلا ہے۔ ثانی عطبہ لیضل عن سبیل اللہ، تاکہ اللہ کی راہ سے لوگوں کو بہکائے، اس کے لیے دنیا میں رسوائی ہے، قیامت کے دن بھی ہم اسے دوزخ کے عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ ذالک بما قدمت یداک، یہ تیرے ہاتھوں کے کیے ہوئے کاموں کا بدلہ ہوگا، اور بے شک اللہ اپنے بندوں پر کبھی ظلم نہیں کرتا۔ ومن الناس من یعبد اللہ علی حرف، اور بعض لوگ وہ ہیں کہ اللہ کی بندگی کنارے پر ہو کر کرتے ہیں۔ فإن أصابه خير اطمأن به، پھر اگر اسے کچھ فائدہ پہنچ گیا تو عبادت پر قائم ہو گیا۔ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ اسلام دل سے نہیں لائے، ظاہری مفادات کے لیے، جیسے دو لشکر آپس میں جنگ کر رہے ہوں نا، تو کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں کہ جو اس لڑائی کے درمیان میں کھڑے ہوتے ہیں اور اس چیز کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ جس لشکر کو فتح حاصل ہوگی ہم اس میں شامل ہو کر شادیانے بجائیں گے کہ ہم بھی تمہارے ساتھ تھے، ہم بھی فاتح بن گئے۔ فرمایا کہ دل سے ایمان نہ لانے والے جیسے کہ منافقین ہیں، ظاہری مفادات کے لیے وہ درمیان میں کھڑے ہوئے ہیں، کناروں پر کھڑے ہیں۔ اسلام کو فتح ہوتی ہے تو اسلام کے والوں کے ساتھ چلے جاتے ہیں، کہتے ہیں ہم تو تمہارے ساتھی ہیں، اور اگر کفر والوں کو غلبہ ہوتا ہے تو کافروں کے ساتھ مل کر کہتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ساتھی تھے۔ تو یہ دنیا کی حرص کے مارے ہوئے لوگ ہیں، ان کا مقصد دین یا اطاعت نہیں ہے، اسلام نہیں ہے۔ اور بعض لوگ وہ ہیں کہ جو اللہ کی بندگی کرتے ہیں تو کناروں پر کھڑے ہو کر کرتے ہیں، کچھ فائدہ پہنچ گیا تو اس عبادت پر قائم رہے، اور اگر کوئی تکلیف آ گئی تو منہ موڑ کے چلے جاتے ہیں۔ خسرت دنیا والآخرہ، ایسے لوگوں کی دنیا اور آخرت دونوں برباد ہیں، اور یہ اصل میں یہی لوگ خسارے میں ہیں۔ یدعو من دون اللہ، اللہ کے سوا ایسی چیز کو پکارتے ہیں جو نہ ان کو نقصان دے سکتی نہ فائدہ، تو یہی پرلا درجے کی گمراہی ہے۔ یدعو لمن ضرہ اقرب من نفع، ایسوں کو پکارنا جس کا نفع یا نقصان ان کے نزدیک تر ہے، ایسا کارساز بھی برا اور ایسا رفیق بھی برا۔ ان اللہ یدخل الذین آمنوا، لیکن جو اللہ کے بندے صرف اللہ کو پکارتے ہیں، وہ کسی جھوٹے معبود کو نہیں پکارتے اور دل سے ایمان لاتے ہیں، اللہ ان کو ان کے ایمان اور نیک اعمال کی وجہ سے جنتوں میں داخل کرے گا، اور اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ من کان یظن ان لن ینصرہ اللہ، جس شخص کا یہ خیال ہے کہ اللہ دنیا اور آخرت میں اس کی ہرگز مدد نہیں کرے گا، اسے چاہیے کہ چھت میں ایک رسی لٹکائے اور پھر اسے کاٹ دے، اور پھر دیکھے کہ اس میں تدبیر اس کے غصے کو دور کرتی ہے کہ نہیں کرتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی نازل ہوتی تھی اس کے بارے میں کافر کہتے تھے کوئی ایسا وقت ہو کہ یہ وحی کے آنے کا سلسلہ ختم ہو جائے، کاش آئندہ اب وحی نہ آئے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہی وحی تو ہماری مرضی سے آتی ہے، یہ وحی ہماری مرضی سے آتی ہے، تمہاری مرضی سے نہیں آتی، اور اگر تم وحی سے اتنے ہی تنگ ہو تو تمہارا بس چلے تو تم آسمان پر کوئی رسی لٹکا کر چڑھ جاؤ اور وہاں سے اس وحی کے دروازے کو بند کر سکتے ہو تو کر لو، لیکن تم نامراد رہو گے، تمہیں کبھی کامیابی نہیں ہوگی۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اور اسی طرح ہم نے اس قرآن کو واضح آیتیں بنا کر نازل کیا، اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت کرتا ہے۔ ان الذین آمنوا، جو لوگ اللہ مسلمانوں اور یہودیوں اور صابیوں اور عیسائیوں اور مجوسیوں اور مشرکوں میں قیامت کے دن فیصلہ کرے گا، یعنی بے شک اللہ تعالیٰ یہ جتنے دنیا میں گروہ ہیں، مسلمانوں کا، یہودیوں کا، صابیوں کا، عیسائیوں، مجوسیوں اور مشرکوں کا، مختلف مذاہب کی مختلف جماعتیں، ان سب کے درمیان اللہ قیامت کے دن حتمی فیصلہ کرے گا، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ الم تر ان اللہ یسول من فی السماوات، لوگوں کیا تم نہیں دیکھتے کہ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، سورج اور چاند اور ستارے، پہاڑ اور درخت اور چوپائے، اور بہت سے لوگوں کی اکثریت ہو یا بہت سارے لوگ ہوں، اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، یعنی کائنات کی ہر چیز اللہ کو سجدہ کرتی ہے۔ انسان ایک ایسی مخلوق ہے کہ جس میں سے کچھ اللہ کو سجدہ کرتے ہیں اور کچھ نہیں کرتے۔ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ، اور بہت سے ہیں کہ جو اللہ کو سجدہ نہیں کرتے تو ان پر اللہ کا عذاب مقرر ہو چکا ہے۔ وَمَن يُهِنِ اللَّهُ، اللہ جسے اللہ ذلیل کرتا ہے پھر اسے کوئی عزت نہیں دے سکتا، بے شک اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ هَذِهِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ، یہ دو فریق ہیں جو اپنے رب کے معاملے میں اختلاف کر رہے ہیں۔ پھر جو منکر ہیں ان کے لیے آگ کے کپڑے بنائے جائیں گے اور ان کے سروں پر کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا، اور جس سے جو کچھ ان کے پیٹ میں ہے وہ کھالیں جلس جائیں گی۔ جہنم کے عذاب کے مناظر ہیں، جو کچھ کھائیں گے اور پیئیں گے ان کے اندر جائے گا تو اندر سے بھی ہر چیز کو جلا دے گا۔ وَلَهُم مَّقَاتِعُ مِنْ حَدِيدٍ، اور ان پر لوہے کے گرز پڑیں گے۔ جہنم میں جہنمیوں کو فرشتے لوہوں کے گرزوں سے ماریں گے، ہر طرف سے ان پر عذاب مسلط ہوگا۔ کلما ارادو، جب گھبرا کر وہاں سے نکلنا چاہیں گے تو اسی میں واپس لٹا دیے جائیں گے، اور دوزخ کا عذاب چکھتے رہو، ان کو کہا جائے گا تم نکل نہیں سکتے۔
لیکن دوسرا گروپ ان اللہ یدخل الذین آمنوا، اللہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے جنتوں میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، یحلون فیہا من اساور من ذہب، وہاں انہیں سونے کے کنگن اور موتی پہنائے جائیں گے اور وہاں ان کا لباس ریشمی ہوگا۔ پہلے بھی بتایا تھا کہ جنتی لوگوں کے اعزاز میں اللہ ان کو سونے کے کنگن پہنائیں گے اور ریشم کے لباس پہنائیں گے، لیکن یہ جنت کے مناظر ہیں۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے مردوں کے لیے ریشم اور سونے کو حرام کیا ہے، خواتین استعمال کر سکتی ہیں، مردوں کے لیے کسی بھی حال میں جائز نہیں کہ وہ سونے کا کوئی زیورات بنا کر پہنے یا سونے کی کوئی چیز اپنے جیسے کوئی انگوٹھی یا گلے میں کوئی چیز لٹکانے والی یہ کریں یا ریشم کا لباس پہنے، اللہ تعالیٰ نے مردوں پر یہ حرام کیا ہے۔ لیکن جنت میں ان کا یہ اعزاز ہوگا، وہدو الی الطیب، انہوں نے عمدہ بات کا راستہ پایا اور اللہ کے راستے کی تعریف کی۔ ان الذین کفروا، بے شک جو لوگ اللہ کا انکار کرتے ہیں اور لوگوں کو اللہ کے راستے اور مسجد حرام سے روکتے ہیں جس سے ہم نے سب لوگوں کے لیے بنایا ہے۔ یہاں سے کچھ حج کے متعلقہ کچھ احکام ذکر ہو رہے ہیں۔ 25 سورہ حج کی آیت نمبر 25 ہے جس میں حدود حرم کے حوالے سے ذکر کرتے ہوئے یہ بات فرمائی گئی ہے کہ یہ کافر لوگ حرم کی حدود میں مسلمانوں کو داخل ہونے سے روکتے ہیں اور ان کو اس شہر سے نکلنے پر مجبور کرتے ہیں۔ ان کو بتا دو کہ حرم کی حدود کسی کی ذاتی ملکیت نہیں ہے، اور حرم کے جو مقامات ہیں یہ کسی کی ذاتی ملکیت نہیں ہے، یہ مقدس اور متبرک مقامات، یہ وقف ہیں للہ، اللہ کے مقامات ہیں۔ خانہ کعبہ، مسجد الحرام اور مینا، عرفات اور مزدلفہ، یہ تمام کے تمام اللہ تعالیٰ کے وہ مقامات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے ماننے والوں کے لیے وقف کیے ہوئے ہیں، اور یہ کسی کی ذاتی جاگیر اور ملک نہیں ہے، اس وجہ سے کوئی کسی کو وہاں سے زبردستی نہیں نکال سکتا۔ تو جسے ہم نے سب لوگوں کے لیے بنایا ہے وہ وہاں اس جگہ کا رہنے والا اور باہر سے آنے والا دونوں برابر ہیں، جو وہاں کا رہائشی ہے اور جو وہاں باہر سے آنے والا ہے، ان مقامات پر دونوں کا برابر حق ہے۔ وہاں پر رہنے والا یہ کہے کہ چونکہ میں یہاں رہتا ہوں تو لہٰذا میں کسی کو نہیں آنے دوں گا یا میں یہاں ٹیکس لگاؤں گا یا میں یہ کروں گا، تو یہ چیزیں شریعت کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کے لیے ناپسندیدہ ہیں۔ وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِالْعَهْدٍ بِظُلْمٍ، اور جو لوگ وہاں ظلم سے بے رحروی کرنا چاہتے ہیں تو ہم اسے دردناک عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ، حج کب شروع ہوا؟ حج کے سلسلے کو بیان کر رہے ہیں۔ اور جب ہم نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے کعبہ کی جگہ متعین کر دی تھی اور ان کو کہا تھا کہ قیام کرنے والوں اور سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک رکھیے، اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو کہا کہ یہاں پر آپ خانہ کعبہ تعمیر کریں۔ ہم اس کا تذکرہ سورہ بقرہ میں تفصیل سے پڑھ چکے ہیں، اور جب انہوں نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو فرمایا اب آپ اس جگہ پر عبادت کرنے والوں کے لیے اہتمام کیجئے۔ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، اور لوگوں میں حج کا اعلان کر دیں کہ تیرے پاس چلتے ہوئے یا اونٹوں پر سوار ہو کر دور دراز راستوں سے آئیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم پر وہاں حرم میں کھڑے ہو کر ایک آواز دی تھی، اور روایات میں آتا ہے کہ اللہ نے ان کی آواز کو دنیا کے ہر انسان تک پہنچایا، چاہے وہ پیدا ہوئے تھے یا نہیں پیدا ہوئے تھے، اللہ نے اپنی قدرت سے پہنچا دیا۔ اور جس نے حضرت ابراہیم کی آواز پر عالم ارواح میں لبیک کہا تھا وہ اپنی زندگی میں حج ضرور کرے گا، اس مقام پر حاضر ضرور ہوگا۔ جس نے جتنی مرتبہ کہا ہوگا اللہ اس کو اتنی ہی مرتبہ حاضری کی توفیق دیں گے۔ اور فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ تم دیکھو گے کہ لوگ سواریوں پر سوار ہو کر پیدل چل کر اس حج کے لیے، بیت اللہ کی زیارت کے لیے حرم کی حدود میں داخل ہوا کریں گے، اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ وہاں پہنچتے ہیں اور ہر طرف سے انسانوں کا ایک جم غفیر آتا ہے۔ وہ مناظر حضرت ابراہیم کی دعا کی قبولیت کے ثمرات ہیں۔ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ، تاکہ اپنے فائدوں کے لیے وہاں موجود ہوں، اور تاکہ جو جانور اللہ نے انہیں دیے ہیں ان پر مقرر دنوں میں اللہ کا نام یاد کریں اور پھر ان میں سے خود بھی کھائیں اور محتاج فقیر کو بھی دیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو حج کرنے والوں کے ذمے قربانی لگائی ہے، حج کے اقسام میں ہم نے بتایا تھا کہ حج کی 3 قسمیں ہیں، حج افراد ہے، حج تمتع ہے، حج قران ہے۔ جو حج تمتع یا قران کرنے والے ہوتے ہیں ان کے ذمے ہے کہ وہ قربانی کریں، تو ان قربانی کرنے والے جانوروں کا تذکرہ کیا کہ ان پر اللہ تعالیٰ نے جو مقررہ ایام میں ان کو ذبح کرنے کا حکم دیا ہے تو وہ جانور ان کے لیے حلال ہیں کہ جب وہ ذبح کر لیں تو پھر ان کے گوشت کو خود بھی کھائیں اور محتاج لوگوں میں بھی تقسیم کریں۔ ثم ليقضوا تفثهم، پھر چاہیے کہ اپنا میل کچیل دور کریں اور اپنی نظریں پوری کریں اور قدیم گھر کا طواف کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حاجی جب اپنے مقام پر پہنچ جاتا ہے اور قربانی سے فارغ ہو جاتا ہے
تو پھر اس کو چاہیے کہ وہ احرام کھول دے. احرام کی جو پابندیاں تھی اس پر، بال نہیں کاٹ سکتا، ناخن نہیں لگا سکتا، ناخن نہیں کاٹ سکتا، خوشبو نہیں لگا سکتا، اس طرح کی جو احرام کی پابندیاں تھی وہ ساری پابندیاں ختم ہو گئی. پابندیوں کے ختم ہونے کے بعد اب یہ ہے کہ اگر کسی کے ناخن بڑے ہوئے ہیں، میل کچیل جسم پر آ گیا ہے، یا کوئی بال بڑھ چکے ہیں تو ان کو کاٹ سکتا ہے. اسی طرح اگر کسی نے دوران حج کوئی منت مانگی ہے کہ یا اللہ تو میرا حج پورا کر دے یا مجھے توفیق دے دے تو میں فلاں کام کروں گا، اب وہ اپنی منتوں کو پورا کرے. وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، اور بیت عتیق، خانہ کعبہ کا ایک نام بیت عتیق، قدیم گھر، کیونکہ روئے زمین پر سب سے پہلے اللہ کی عبادت کے لیے جو گھر بنایا گیا وہ خانہ کعبہ تھا، اس وجہ سے اس کو بیت عتیق کہتے ہیں. تو اس کا طواف کریں. اس طواف سے مراد طواف زیارت ہے. طواف زیارت حج کے اعمال میں ایک رکن کی حیثیت رکھتا ہے. جب حاجی اپنے تمام اعمال سے فارغ ہو جاتے ہیں تو پھر وہ آخر میں ایک طواف زیارت کی نیت سے کرتے ہیں. اس کا ذکر آیت نمبر 29 میں کیا. باقی حج کے کافی تفصیلی احکام و مسائل ہیں جو فقہ کی کتابوں میں موجود ہیں اور علماء سے پوچھے جا سکتے ہیں. ذالک ومن یعظم حرمات اللہ، یہی حکم ہے جو اللہ کی معزز چیزوں کی تعظیم کرے گا اس کے لیے اس کے رب کے ہاں بہترین بدلہ ہے. اور وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ، اور لوگوں تمہارے لیے اللہ نے مویشی حلال کر دیے ہیں، وہ مویشی جن کے بارے میں تمہیں پڑھ کر سنایا گیا تھا، یعنی سورہ مائدہ اور سورہ انعام میں وہ جانور جن کو اللہ نے تمہارے لیے حلال کیا ہے، لیکن جن کو اللہ نے تمہارے لیے حرام کیا ہے تو پھر ان سے تم بچ کر رہنا، جیسے کہ مردار ہے، جیسے کہ خنزیر ہے، اور اسی طرح جیسے کہ خون ہے، اسی طرح غیر اللہ کے نام کی نظر و نیاز ہے، جانور ہیں، وہ سب تم پر حرام ہیں. اور پھر بتوں کی ناپاکی سے بھی بچو اور جھوٹی بات سے بھی پرہیز کرو. حنفاء للہ غیر مشرکین، بھی خاص اللہ کے ہو کر اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اور جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرتا ہے تو گویا وہ آسمان سے گر پڑا. فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ، پھر اسے پرندے اچک لیتے ہیں یا اسے ہوا اڑا کر کسی دور جگہ میں پھینک دیتی ہے. یعنی کوئی بندہ جب بت پرستی کرتا ہے تو اس کی مثال ایسے ہے جیسے آسمان سے کوئی چیز گری ہو اور وہ بالکل بے وقت ہو گئی ہو اور ہوا اس کو اٹھا کر کبھی ادھر پھینک دیتی ہے کبھی ادھر پھینک دیتی ہے. تو اپنے آپ کو اللہ کے علاوہ کسی کے در کے سامنے جھکانا اصل میں وہ اپنے ایمان کو دور کرنے والی بات ہے. پھر ایک در کو چھوڑ کر جب کسی اور در پر جائے گا تو بے وقت ہو جائے گا، در در کی ٹھوکریں کھائے گا، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات جیسی ذات تو کہیں نہیں ملے گی. ذالک ومن یعظم شعائر اللہ، بات یہی حقیقت ہے. اور جو شخص اللہ کے نامزد چیزوں کی تعظیم کرتا ہے، اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتا ہے، یہ دل کی پرہیزگاری کی علامت ہے. لکم فیہا منافع، تمہارے لیے ان میں ایک وقت متعین تک فائدے ہیں، پھر اس کے ذبح ہونے کی جگہ قدیم گھر کے قریب ہے. جانوروں کی طرف اشارہ کر دیا کہ جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں جانور دیے ہیں، ان جانوروں کو جن کو تم نے قربانی کی نیت سے مقرر کر لیا کہ ان کو ہم قربان کریں گے، تو فرمایا کہ ان جانوروں کو اگر تو تم نے قربانی کی نیت نہیں کی، کھا بھی سکتے ہو، سواری بھی کر سکتے ہو، بوجھ بھی لا سکتے ہو، دودھ بھی پی سکتے ہو، لیکن جب ان کو تم نے اللہ کے لیے متعین کر دیا کہ ان کو قربان کرنا ہے، پھر قربانی کے جانور کو سواری کے لیے، سامان کے لیے استعمال کرنا درست نہیں ہے، بلکہ قربانی کے جانور کو اللہ کے لیے متعین کرو اور پھر حدود حرم میں جا کر اس قربانی کے جانور کو ذبح کرو. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا، اور ہر امت کے لیے ہم نے قربانی مقرر کر دی تھی تاکہ اللہ نے جو چار پاؤں والے جانور یعنی جو مویشی انہیں دیے ہیں ان پر اللہ کا نام لیا کریں. پھر تم سب کا معبود تو ایک ہی اللہ ہے. پچھلی امتوں پر بھی قربانی تھی اور ان امتوں اور تمہارا سب کا ایک ہی معبود ہے، اس اللہ کے فرما بردار بنو اور عاجزی کرنے والوں کو اے نبی خوشخبری سنا دیجیے، ان کے دل ڈر جاتے ہیں اور جب ان پر مصیبت کے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرتے ہیں. والبدن جعلناها لكم من شعائر اللہ، اللہ تعالیٰ نے جو جانور قربانی کے لیے مقرر کیے ان کی فضیلت بیان کر رہے ہیں. اور ہم نے تمہارے لیے قربانی کے اونٹ کو اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی بنا دیا ہے، تمہارے لیے اس میں بہت سارا فائدہ ہے. پھر ان پر اللہ کا نام کھڑا کر کے لو، یا پھر جب وہ کسی پہلو پر گر پڑے تو ان میں سے خود کھاؤ. اونٹ کو بطور خاص اس وجہ سے ذکر کیا کہ قربان ہونے والے جانوروں میں سب سے بڑا جانور جو ہے وہ اونٹ ہوتا ہے. بکری، بھیڑ، دمبا یا گائے وغیرہ وہ اونٹ سے حجم میں چھوٹے ہیں، اس وجہ سے اونٹ کا خصوصیت سے ذکر کیا. دوسری بات یہ کہ کھڑے کر کے اس کو ذبح کرنے سے مراد اس کو نہر کرنا ہے. اونٹ کو دو طریقے سے ذبح کیا جاتا ہے، کبھی اس کو گرا کر اس کی گردن پر چھری چلائی جاتی ہے جو عام ذبح کا معمول کا طریقہ ہے، کبھی اونٹ کو نہر کیا جاتا ہے کہ اس کی شارگ میں ایک خنجر مار دیا جاتا ہے یا نیزہ مار دیا جاتا ہے اللہ کا نام لے کر اور اسی سے وہ ذبح ہو جاتا ہے. یہ دونوں طریقوں میں سے نہر کرنے والا طریقہ بہترین ہے، اور اس طریقے کو آپ دور پہ لوگ قربانی کے مواقع پر دیکھتے ہیں تو اس کی طرف اشارہ ہے کہ جب وہ گر جائے تو اس میں سے خود بھی کھاؤ. اور پھر اطمع القانع والمعتر، قانع والمعتر
اپنے اس میں سے کانے اور معتر کو بھی دو۔ کانے سے مراد ایسا شخص ہے کہ جو آپ کے گوشت کا، آپ کی قربانی کے گوشت کا وہ مستحق ہے، لیکن وہ آپ کے در پر آ کر سوال نہیں کرتا بلکہ صبر سے انتظار کرتا ہے، اس کو بھی دو۔ اور اگر معتر وہ شخص ہے کہ جو مستحق بھی ہے اور آ کر سوال بھی کرتا ہے کہ مجھے اپنی قربانی میں سے دیجئے، تو دونوں شخص، کوئی خود مانگتا ہے اس کو بھی دو اور کوئی نہیں مانگتا اس کو بھی دو۔ ایسا نہیں ہے کہ سارے ہی قربانی کے گوشت کو اپنے گھر میں فریز کر لیا جائے، یہ بھی اللہ کا پسندیدہ عمل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کی گوشت کی تقسیم کرو، خود بھی کھاؤ، اور قربانی کے گوشت کا بہتر طریقہ یہ ہے 3 حصوں میں تقسیم کیا جائے، ایک اپنے لیے، ایک اپنے رشتہ داروں کے لیے، اور ایک فقراء اور مساکین کے لیے ہو۔ کذالک سخرناھا لکم، اللہ نے انہیں تمہارے لیے ایسا مسخر کر دیا تاکہ تم شکر کرو۔ لن ینال اللہ لحومھا، اور یاد رکھو قربانی کا مقصد کیا ہے، اللہ تعالیٰ کو اس قربانی کا گوشت اور ان کا خون نہیں پہنچتا، بلکہ اللہ تمہاری پرہیزگاری اور اس کے ہاں بلکہ تمہاری پرہیزگاری اور تمہارا تقوی اللہ کو پہنچتا ہے۔ اسی طرح انہیں اللہ نے تمہارے تابع کر دیا ہے تاکہ تم اللہ کی بزرگی بیان کرو، تاکہ اللہ تمہیں ہدایت اور نیکوں کی خوشخبری سنا دے۔ ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، بے شک اللہ ایمان والوں سے دشمنوں کو ہٹا دے گا۔ اللہ کسی دغاباز اور نہ شکر گزار کو پسند نہیں کرتا۔ یہ آیات آ گئیں جس کا بتایا تھا سورہ حج میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی اجازت دی گئی کہ آپ کی طرف سے آپ کو جو دشمنوں سے آپ کو جو تکلیفیں پہنچتی رہی ہیں، آپ پر جو لوگ ظلم کرتے رہے ہیں، آپ پر جو پریشانی آتی رہی ہیں، آج تک آپ کو حکم تھا کہ آپ صبر کریں۔ اب اللہ تعالیٰ آپ کو یہ بتا رہے ہیں آئندہ کے بعد جو دشمن آپ پر مسلط ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کی طرف سے، اس دشمن کے حملے کی طرف سے آپ کا دفاع کرے گا، اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہوگی۔ اور آیت نمبر پھر 39 میں بتایا کہ ایمان والو، اللہ تعالیٰ تمہیں اجازت دیتے ہیں جہاد اور قتال کرنے کی۔ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، جن لوگوں سے کافر لڑتے ہیں یعنی مسلمانوں سے، آج مسلمانوں کو بھی لڑنے کی اللہ کی طرف سے اجازت دے دی گئی ہے۔ اس اجازت دینے کی وجہ فتنہ فساد نہیں ہے، بلکہ اس لیے کہ ان پر ظلم کیا گیا ہے۔ اب یہ ظلم کا بدلہ لیس من دیارہم، یہ وہ لوگ ہیں جن کو جہاد اور قتال کی اجازت دی گئی ہے، جنہیں ناحق ان کے گھروں سے نکال دیا گیا، صرف اس بات کے کہنے پر کہ وہ یہ کہتے تھے اللہ ہمارا رب ہے۔ ولولا دفع اللہ الناس، اور اگر لوگوں کو ایک دوسرے سے نہ ہٹاتا تو تقیہ اور مدرسے اور عبادت خانے اور مسجدیں، یہ ساری کی ساری چیزیں ڈھا دی جاتی۔ دیکھو جہاد اور قتال کا فائدہ کیا ہے، اگر جہاد اور قتال کا حکم نہ ہوتا تو یہ جو جتنی خانقاہیں بنی ہیں، مسجدیں ہیں، مدرسے ہیں، عبادت خانے ہیں، اور جو کچھ کسی عیسائی یا کسی یہودی کی بھی عبادت گاہ ہو، ان کے مذاہب میں بھی جہاد اور قتال کا حکم تھا۔ اگر جہاد اور قتال نہ ہوتا تو اللہ اور اس کے دین کے دشمن ہر زمانے میں ان عبادت گاہوں کو گرا دیتے، مسمار کر دیتے۔ اللہ نے جہاد اور قتال کو اس وجہ سے جاری کیا کہ لوگ اپنے مذہب کے دفاع کے لیے اور اپنی مذہبی عبادت گاہوں کے دفاع کے لیے قتال اور جہاد کا راستہ اختیار کریں۔ تو ان عبادت گاہوں کو گرا دیا جاتا جن میں اللہ تعالیٰ کا نام لیا جاتا ہے۔ وَلَا يَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ، اللہ ان لوگوں کی ضرور مدد کرے گا جو اللہ کی مدد کریں گے، یعنی جو اللہ کے دین پر چلیں گے، بے شک اللہ تعالیٰ ہی زبردست غالب ہے۔ الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ، وہ لوگ اگر ہم انہیں دنیا میں حکومت دے دیں تو نماز کی پابندی کریں اور زکوٰۃ دیں گے اور نیک کام کا حکم کریں گے اور برے کاموں سے روکیں گے، اور ہر کام کا انجام تو اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ یعنی جہاد کے مقاصد بتا دیے کہ جب جہاد اور قتال کے ذریعے ان کو اقتدار حاصل ہوگا تو اقتدار میں آ کر وہ شہوت پرستی، خواہش پرستی نہیں کریں گے، اقربا نمازی نہیں کریں گے، بلکہ وہ نیکی کے کام کریں گے، نماز کا نظام قائم کریں گے، زکوٰۃ دینے کی ترتیب بنائیں گے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے کام کریں گے۔ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ، اور اگر تمہیں جھٹلا دیں تو ان لوگوں کو کہو کہ ان سے پہلے نوح کی قوم اور قوم عاد اور قوم سمود اور ابراہیم کی قوم اور لوط کی قوم اور مدین والے اپنے اپنے نبی کو یہ ساری قومیں جھٹلا چکی، اور اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کو بھی ان کی قوم نے جھٹلایا۔ فَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ، پھر میں نے منکروں کو مہلت دی اور پھر بالآخر میں نے انہیں پکڑ لیا، اور میری پکڑ کیسی تھی تم نے دیکھ لیا۔ فَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا، سو کتنی بستیاں ہم نے ہلاک کر دی، وہ گنہگار لوگوں کی بستیاں تھیں، اب وہ اپنی چھتوں پر گری پڑی ہیں، اور کتنے کنویں نکمے اور کتنے پکے محل اجڑے پڑے ہیں۔ یعنی ان بستیوں کے محلات، ان کے کنویں، ان بستیوں کی رونقیں ساری ویران اور برباد ہو گئیں۔ افلم یسیروا فی الارض، کیا انہوں نے دنیا میں سیر نہیں کی؟ ان کے لیے ایسے دل ہو جاتے جن سے سمجھتے، ایسے کان ہوتے جس سے یہ لوگ سنتے۔ بس تحقیق بات یہی ہے کہ ان کی آنکھیں اندھی، کہ تعمل ابصار، کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، ولکن تعمل قلوب، بلکہ دل جو سینوں میں ہیں وہ اندھے ہو جاتے ہیں۔ یعنی یہ کافر روئے زمین پر پھر کر ہلاک شدہ اور تباہ شدہ بستیوں کے آثار دیکھنے کے باوجود سبق اور عبرت حاصل نہیں کرتے۔ اس کا مطلب یہ ہے
کہ ان لوگوں نے اپنی آنکھوں کو جو دیکھنے کے لیے تھی اس کو استعمال نہیں کیا. تو فرمایا کہ یہ اندھے ہو گئے. اندھے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ظاہری آنکھوں سے دیکھتے ہیں لیکن اصل میں دل کے اندھے ہو چکے ہیں, ان کو بات سمجھ نہیں آتی. وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ, اور اے نبی آپ سے کہتے ہیں کہ جلدی جلدی عذاب لاؤ. اللہ اپنے وعدہ ہرگز خلاف نہیں کرے گا. ایک دن تیرے رب کے ہاں سے, اور یاد رکھنا ان یوما عند ربک کالف سنہ, اللہ کے نزدیک ایک دن تمہارے 1000 سال کے برابر ہے. جسے تم 1000 سال تک گنتے ہو, اللہ کے علم کے مطابق وہ ایک دن بنتا ہے. یعنی اس دنیا کے 1000 سال کو شمار کیا جائے, 10 صدیاں شمار کی جائیں تو اللہ کے ہاں وہ ایک دن بنتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما دیا کہ ان کو کس بات کی جلدی ہے, اللہ کے ہاں تو ابھی دن کا کچھ حصہ بھی نہیں گزرا. اب یہ اللہ کے ہاں 1000 سال کے برابر ایک دن ہوگا, اس کا تذکرہ سورہ معارج میں بھی کیا گیا ہے. اس کی تفصیل کیا ہے, اس کے بارے میں یہی کہا گیا کہ یہ متشابہات قرآن میں سے ہے, جس کی اصل تفصیل, جس کا اصل مفہوم تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے, ہمیں اس کی تفصیل اصل حقیقی طور پر معلوم نہیں ہے. وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَهَا, عذاب مانگنے والوں کو بتاؤ کہ کتنی بستیوں کو میں نے مہلت دی تھی حالانکہ وہ ظالم تھی, پھر ہم نے انہیں پکڑا اور پھر میری طرف پھر کر آ رہا. قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ, لوگوں کو کہہ دو اے لوگو میں تو صرف تمہیں صاف صاف ڈرانے والا ہوں. پھر جو لوگ ایمان لائے اور اچھے کام کیے ان کے لیے اللہ کی طرف سے بخشش اور آخرت کی روزی ہے اور عزت کی روزی ہے. والذین سعوا فی آیاتنا, اور جنہوں نے ہماری آیتوں کو پس کرنے میں کوشش کی وہ لوگ اصل میں دوزخی ہیں. وما ارسلنا من قبلک من رسول, اور ہم نے آپ سے پہلے بھی کوئی بھی ایسا رسول اور نبی نہیں بھیجا جس نے جب کوئی تمنا کی ہو اور شیطان نے اس کی تمنا میں کچھ آمیزش نہ کی ہو, پھر اللہ شیطان کی آمیزش کو دور کر کے اپنی آیتوں کو مضبوط کر دیتا ہے. اللہ جاننے والا حکمت والا ہے. یعنی ہر نبی کے مقابلے میں شیطان نے اپنی تدبیریں کی, لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو شیطان کی مکر و فریب اور تدبیروں سے محفوظ رکھا. لیجعل ما یلقی الشیطان, تاکہ شیطان کی آمیزش کو ان لوگوں کے لیے آزمائش بنا دے جن کے دلوں میں بیماری ہے اور جن کے دل سخت ہیں. وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ, اور بے شک ظالم بڑی ضد میں پڑے ہوئے ہیں. وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ, اور تاکہ علم والے جسے تیرا رب کی طرف سے حق سمجھ کر ایمان لے آئیں پھر ان کے دل اس کے لیے جھک جائیں. اور بے شک اللہ ایمانداروں کو سیدھے راستے کی طرف ہدایت دینے والا ہے. وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا, اور منکر قرآن کی طرف سے ہمیشہ شک ہی میں رہیں گے یہاں تک کہ قیامت ان پر آ جائے گی یا منحوس دن کا عذاب ان پر نازل ہوگا. الملک یومئذ للہ, وہ دن وہ ہے جس دن صرف ایک ہی حکومت ہوگی اور وہ اللہ کی حکومت ہوگی. یحکم بینہم, اللہ ان کے درمیان فیصلہ کرے گا. پھر جو ایمان لائے ہوں گے اچھے کام کیے ہوں گے وہ تو جنت کی نعمتوں پہ ہوں گے, اور جو کافر ہوں گے جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ہوگا ان کے لیے اس دن ذلت کا عذاب ہوگا. اور وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے راستے میں ہجرت کی پھر وہ قتل کر دیے گئے, او ماتو, یا ان کو طبی طور پر موت آ گئی. لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللَّهُ رِزْقًا حَسَنًا, ایسے مومنین جو شہید ہو گئے یا طبی موت مر گئے اللہ انہیں اچھا رزق دے گا. بے شک اللہ سب سے بہتر رزق دینے والا ہے. لَيُدْخِلَنَّهُمْ مُدْخَلًا يَرْضَوْنَ, البتہ انہیں ایسی جگہ پہنچائیں گے جسے پسند کریں گے, اور بے شک اللہ جاننے والا بردبار ہے. ذَلِكَ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ, بات اصل یہ ہے جس نے اسی قدر بدلہ لیا جس قدر اسے تکلیف دی گئی تھی. یہ آیت نمبر 60 میں پیچھے جو بتایا تھا نا, اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا, اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ جن لوگوں پر ظلم کیا گیا ہے, یہ جن کے خلاف لڑائی لڑی جاتی ہے, مسلمانوں کو اللہ حکم دیتے ہیں کہ تم بھی لڑائی کا بدلہ لے سکتے ہو, ظلم کا بدلہ لے سکتے ہو. وہاں صرف قتال کی بات کی گئی تھی کہ لڑائی میں تم بھی جواباً لڑ سکتے ہو, کافر تم سے لڑنے کی کوشش کرے تم بھی لڑ سکتے ہو. لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اب ایک عمومی بات فرمائی کہ مسلمانوں, تمہارے ساتھ کسی شخص نے کوئی بھی زیادتی کی, کوئی بھی ظلم کیا, تمہارے ساتھ کسی بھی شخص نے کسی بھی قسم کی تمہیں کوئی تکلیف پہنچائی, اللہ کی طرف سے تمہیں کھلی چھوٹ اور اجازت ہے کہ تم آزاد ہو, جیسے چاہو جا کر بدلہ لو. اپنے دشمن کو اور دین کے دشمن کو تم بھی منہ توڑ جواب دو, لیکن یہ ذہن میں رہے انصاف کے تقاضوں کو پورا کرنا, عدل کے تقاضوں کو پورا کرنا, حدود سے تجاوز نہ کرنا. اور بات اصل یہ ہے جس نے اسی قدر بدلہ لیا جس قدر اسے تکلیف دی گئی تھی یہ تو جائز ہے, پھر اس پر زیادتی کی گئی تو اللہ ضرور اس کی مدد کرے گا. بے شک اللہ درگزر کرنے والا, معاف کرنے والا ہے. ذالک بان اللہ یولج اللیل, اللہ تو وہ ہے کہ جو رات کو دن میں اور دن کو رات میں تبدیل کر دیتا ہے. بے شک اللہ سننے والا دیکھنے والا ہے. ذالک بان اللہ هو الحق, یہ اس لیے کہ اللہ ہی کی ذات سچی ہے اور جنہیں اس کے اور وہ جن چیزوں کو اللہ کے سوا پکارتے ہیں سب باطل ہیں. بے شک اللہ ہی بلند مرتبہ اور بڑائی والا ہے. الم تر ان اللہ انزل من السماء, لوگوں تم نے نہیں دیکھا اللہ نے آسمان سے پانی اتارا پھر زمین سرسبز ہو جاتی ہے. بے شک اللہ مہربان اور خبردار ہے. لہو ما فی
समावाति, जो कुछ आसमानों और जमीन में है सब उसी ने नहीं देखा। अल्लाह ने जमीन की सब चीजों और कश्तियों को तुम्हारे ताबे कर दिया है जो दरिया में उसके हुक्म से चलती हैं, और आसमान को जमीन पर गिरने से किसने रोका हुआ है? आसमान को थामने वाला भी अल्लाह है, मगर वो अल्लाह के हुक्म से रुका हुआ है। बेशक अल्लाह लोगों पर नरमी करने वाला और निहायत रहम करने वाला है। हुवल्लज़ी अहयाकुम, अल्लाह वही है जो वो जिसने तुम्हें जिंदा किया, फिर वो तुम्हें मौत देगा, फिर इंसान तो बड़ा ही नाशुक्रा है। लिकुल्लि उम्मतिन जअलना मनसकन, काफिरों की तरफ से एक इतराज था कि आप अगर अल्लाह के सच्चे नबी हैं तो आप पर जो अहकाम नाजिल होते हैं ये अहकाम पिछली उम्मतों के अहकाम से मुख्तलिफ क्यों हैं? मूसा अलैहिस्सलाम को कुछ और अहकाम दिए, ईसा अलैहिस्सलाम को कुछ और अहकाम दिए, पिछली उम्मतों को कुछ और अहकाम दिए। तो जवाब आया कि हर शरीयत, हर नबी को मिलने वाली शरीयत अल्लाह के हुक्म से, उसकी हिकमत से नाजिल होती है। अल्लाह हर जमाने और हर कौम के मिजाज और हाल के मुताबिक अपनी हिकमत से अहकाम नाजिल फरमाते हैं। अल्लाह जो चाहे करे, तुम्हें इस पर इतराज का क्या हक है? अगर तुमने इताअत करनी है तो करो, नहीं करनी तो अल्लाह की पकड़ के लिए तैयार रहो। लिकुल्लि उम्मतिन जअलना, हमने हर कौम के लिए एक दस्तूर मुकर्रर कर दिया जिस पर वो चलते हैं। फिर इन्हें तुम्हारे साथ इस मामले में झगड़ना नहीं चाहिए, और अपने रब की तरफ आप, और ए नबी आप इनको अपने रब की तरफ बुलाइए, बेशक आप तो सीधे रास्ते पर हैं। व इन जादलूका फकुलिल्लाह, और अगर ये आपसे झगड़ा करते हैं तो आप इनको कह दीजिए अल्लाह बेहतर जानता है जो कुछ तुम करते हो। अल्लाहु यहकुमु बैनकुम, अल्लाह क़यामत के दिन तुम्हारे दरमियान फैसला करेगा जिस चीज में तुमने इख्तिलाफ किया। अलम तालम अन्नल्लाह, क्या तुम्हें मालूम नहीं अल्लाह जानता है जो कुछ जमीन और आसमान में है, सब कुछ अल्लाह की किताब में लिखा हुआ है, और ये सब कुछ लिखना और महफूज रखना अल्लाह पर बहुत आसान है। वयअबुदून मिन दुनिल्लाह, और अल्लाह के सिवा ये ऐसी चीजों को पूछते हैं जिस पर इसने कोई सनद नहीं उतारी, और ना इसके पास उन चीजों के माबूद होने का कोई इल्म है। और जालिमों का तो दुनिया में कोई मददगार नहीं होगा, ना आखिरत में कोई मददगार होगा। वइदा तुतला अलैहिम आयातुना बय्यिनातिन, और ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब इन्हें हमारी खुली खुली आयतें पढ़कर सुनाई जाती हैं तो तुम मुनकिरों के चेहरों पे देखोगे कि नाराज होते हैं, गुस्से से लाल पीले हो जाते हैं। हमें कुरान क्यों सुना रहे हो? यकादून यस्तून बिल्लदीन यतलून अलैहिम आयातिना, करीब होते हैं इस बात के जो लोग इन्हें हमारी आयतें पढ़कर सुनाते हैं, ये गुस्से में आकर कुरान पढ़ने वालों पर हमला कर दें। इनको कह दो, क्या मैं तुम्हें इससे भी बदतर बात बताऊं? आग है जिसका अल्लाह ने मुनकरों से वादा किया है। यानी तुम कुरान को अपने लिए बुरा समझते हो, कुरान को नापसंद करते हो। अल्लाह के बंदो तौबा करो, और अगर तुम तौबा नहीं करोगे तो जिस कुरान को तुम बुरा समझते हो कि कुरान बहुत बुरी चीज है, नाउजुबिल्लाह, याद रखो इस कुरान से जो तुम्हारी नजर में बुरा है, इससे भी बुरी चीज बताऊं, वो आग है, आग, जहन्नुम की आग, जिसमें तुम्हें अल्लाह डालेंगे और वो तुम्हारे लिए बहुत बुरा ठिकाना है। या अय्युहन नासु दुरिबा मसलन फस्तमिऊ लह, ऐ लोगो अल्लाह एक मिसाल बयान करता है, इसे कान लगाकर सुनो। अल्लाह ताला की तरफ से सूरतुल हज के आखिरी रुकू में एक सादा सी और खूबसूरत सी मिसाल देते हुए ये बात फरमाई गई कि अल्लाह को, जिन 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 लोगों को तुम अल्लाह के मुकाबले पे पुकारते हो उनकी हैसियत क्या है। मिसाल अल्लाह दे रहा है, कान लगाकर सुनो, कान लगाकर सुनो, यानी तवज्जो से सुनो और इस पर गौर करो। इन्नल्लज़ीना तदऊना मिन दूनिल्लाह, जिन चीजों को, जिन माबूदों को तुम अल्लाह के सिवा पुकारते हो, लन यखलुकू ज़ुबाबन वला इज्तमऊ लह, तुमने कभी गौर किया तुम्हारे दुनिया के सारे माबूद भी मिल जाएं, वो एक मक्खी भी पैदा नहीं कर सकते। सारे के सारे जमा हो जाएं तो मिलकर एक मक्खी भी नहीं बना सकते। वहीं यसलुबहुमुज़ ज़ुबाबु, और अगर इनसे मक्खी कोई चीज छीन ले तो इसे मक्खी से छुड़ा नहीं सकते। मक्खी को बनाना, मक्खी को पैदा करना, मक्खी को तख्लीक करना तो दूर की बात है, किसी के खाने पर आकर मक्खी बैठ जाए और वो मक्खी उस खाने से कोई चीज उठाकर ले जाए, सारी दुनिया की ताकतें भी मिल जाएं तो उस मक्खी से वो छोटा सा खाने का मामूली और हकीर सा टुकड़ा वापस नहीं ले सकती। तो अगर तुम्हारी हैसियत ये है कि तुम मक्खी से अपना खाना वापस नहीं ले सकते, तो बताओ तुम अल्लाह ताला की जात में माबूद बनाते हो, उसकी जात शरीक ठहराते हो, कितना बड़ा जुल्म करते हो। ज़ऊफ़त तालिब वल मतलूब, तुम्हारी औकात और तुम्हारी हैसियत अल्लाह के सामने क्या है कि उन बुतों की इबादत करने वाले और जिन बुतों की इबादत की जाती है वो झूठे माबूद, दोनों ही अल्लाह के सामने आजिज हैं और बेबस हैं। मा क़दरुल्लाह हक़्क़ क़दरी, असल बात यह है लोगो तुमने अल्लाह की कोई कदर नहीं की, बेशक अल्लाह तो जोर वाला और गालिब है। अल्लाहु यस्तफ़ी मिनल मलाइका, फरिश्तों और इंसानों में से अल्लाह ही पैगाम पहुंचाने के लिए चुन लेता है कि ये जिब्राइल क्यों पैगाम लाता है, और ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्यों नबी बनाया और किसी को क्यों नहीं। फरमाया ये तो अल्लाह का इंतखाब है, बेशक अल्लाह सुनने वाला देखने वाला है। यअलमु मा बैन अयदीहिम व मा खल्फहुम, वो उनके अगले और पिछले हालात सब जानता है, सब कामों का मदार अल्लाह पर है।
یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا، سورت کو ختم کرتے ہوئے ایمان والوں کو نصیحتیں کر دی، ایمان والو اللہ کے سامنے رکوع اور سجدے کرتے رہو، اپنے رب کی بندگی کرو اور اچھائیاں کرو تاکہ تمہارے ساتھ اللہ اچھائی کرے، وجاہدوا فی اللہ حق جہادی، اور لوگوں اللہ کے راستے میں جہاد کرتے رہو۔ جہاد سے مراد قتال فی سبیل اللہ بھی ہے، اور جہاد سے مراد ہر نیکی کا عمل ہے۔ جہاد کا لفظی معنی کوشش ہوتا ہے کہ لوگوں اللہ کے دین کے لیے اس کے دین کے احکامات کے مطابق کوشش کرتے رہو۔ هو اجتباکم، تمہاری کوشش ایسی ہونی چاہیے جیسا کوشش کرنے کا حق ہے، اپنی پوری توانائی لگا دو، اس اللہ نے تمہیں پسند کیا ہے، اور دین میں تم پر کسی طرح کی کوئی سختی اللہ نے نہیں کی۔ ملت ابیکم ابراہیم، یہ دین تمہارے پاس ملت ابراہیم، تمہارے باپ ابراہیم کا راستہ ہے، رکھا ہے۔ ابراہیم نہ یہودی تھے، نہ رکھا ہے۔ وفی ہذا لیکون الرسول، اور اس قرآن میں بھی تاکہ رسول تم پر گواہ بنے اور تم لوگوں پر گواہ بنو، یعنی اس امت کو اللہ نے پچھلی امتوں کے لیے گواہ بنایا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس امت کا گواہ بنایا۔ فاقیموا الصلاۃ، لوگوں نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، واعتصموا باللہ، اللہ کے دین کو مضبوط ہو کر پکڑو، ہوا مولاکم، اللہ ہی تمہارا مددگار ہے، فنعم المولا، اور اس مددگار سے اچھا اور کون مددگار ہو سکتا ہے، ونعم النصیر، اور وہی تمہارا دوست اور مددگار ہے، اسی سے تم توقع رکھو، اسی کے سامنے حاجات رکھو۔ سورہ حج الحمدللہ مکمل ہو گئی۔ قرآن کریم کی 22ویں سورت سورت المومنون ہے، 18ویں پارے کی پہلی سورت۔ مومنون مومن کی جمع ہے۔ اس سورت کا نام سورت المومنون اس وجہ سے ہے کہ اس سورت کے پہلی آیات میں، ابتدائی آیات میں ایمان والوں کی 10 صفات ذکر کی گئی ہیں کہ مومن کون ہوتا ہے۔ فرمایا جس میں یہ 10 نشانیاں ہوں گی وہ ایمان والا ہے۔ تو اسی مناسبت سے اس سورت کا نام سورہ مومنون رکھا گیا ہے۔ یہ سورت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی تھی، اور اس سورت میں بھی اللہ تعالیٰ کی توحید، انبیاء کی رسالت اور آخرت کا بیان ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی کہ جس شخص میں یہ 10 صفات پیدا ہو جائیں سمجھ لو وہ کنفرم جنتی ہے، اس کے جنتی ہونے کے لیے یہ کافی ہے جس نے یہ 10 عادتیں بنا لی۔ کسی شخص نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کیا تھے، آپ کی عادات کیا تھیں، آپ کے اخلاق کیا تھے؟ تو انہوں نے سورۃ المومنون کی یہ پہلی آیات پڑھ دی اور فرمایا کہ یہ صفات ہیں رسول اللہ کی۔ تو ہم جب ان کو پڑھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ کتنے اچھے کام ہیں، خوبصورت چیزیں ہیں۔ اگر ہم ان کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں تو یہ ہمارے ایمان کی گواہی اور علامت ہے، اور جس میں یہ صفات ہوں گی وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک جنتی ہے، پکا ایمان والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد افلح المؤمنون، بے شک کامیاب تو وہی ہوں گے جو ایمان والے ہیں۔ ایمان والے کون ہیں؟ مومن کون ہیں؟ پہلی بات الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو اپنی نماز میں عاجزی کرنے والے ہیں، اس طریقے سے نماز پڑھتے ہیں کہ اس میں تکبر نہیں ہوتا، ریا نہیں ہوتی، دکھلاوا نہیں ہوتا، بلکہ نماز کو صرف اللہ کے لیے پڑھتے ہیں، اس وجہ سے نہیں پڑھتے کہ ہمیں نمازی کہا جائے۔ والذین هم عن اللغو معرضون، اور وہ مومن وہ ہوتے ہیں جو بےہودہ باتوں سے منہ موڑنے والے ہیں، یعنی کہ لغویات میں، فضولیات میں، شیطانی کاموں میں نہیں پڑھتے، نیکی کے کاموں میں پڑھتے ہیں۔ والذین هم للزکاۃ فاعلون، مومن وہ ہوتا ہے جس کو اللہ نے مال دیا ہو تو زکوٰۃ دے۔ زکوٰۃ نہ دینے والا زکوٰۃ خور ایمان والوں میں شامل نہیں کیا گیا۔ مومن وہ ہے کہ جس کو اللہ نے مال دیا تو اللہ کے راستے میں خرچ کرے، اور کم از کم جو اس پر زکوٰۃ فرض ہے اس کا حساب کرے، اس کو دے، وہ ایمان والا ہے۔ جو زکوٰۃ نہیں دیتا، زکوٰۃ کھاتا ہے، سمجھ لو کہ یہ حرام خور ہے، یہ ایمان والا نہیں۔ تیسری علامت یہ بتائی والذین هم لفروجہم حافظون، چوتھی علامت یہ بتائی ایمان والا وہ ہوگا جو اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے گا۔ شرمگاہ کی حفاظت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنی شرمگاہ کو ناجائز جگہ پر استعمال نہیں کرے گا۔ الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم، اگر اپنی شہوت کو، اپنی جنسی خواہش کو پورا کرے گا تو یا اپنی بیوی سے پورا کرے گا یا اپنی باندی سے پورا کرے گا۔ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس میں کوئی الزام نہیں رکھا۔ اللہ نے جو شہوت اور جنس کے جو جذبات پیدا کیے ہیں اس کو صحیح طریقے سے، حلال طریقے سے پورا کرنے کا ذریعہ ہے نکاح کیا جائے، یا جس طرح کے ماضی میں لونڈیاں ہوتی تھیں، باندیاں ہوتی تھیں، ان سے جنسی تعلق رکھنے کی اجازت تھی۔ آج کے زمانے میں تو صرف نکاح ہی واحد راستہ ہے۔
اب اگر کوئی مرد مرد سے یا کوئی عورت عورت سے یا کوئی خود لذتی حاصل کرے گا تو یہ تینوں صورتیں حرام ہیں، اللہ کی لعنت کا موجب ہیں۔ اپنی شہوت اور اپنی جنس کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے نکاح کا راستہ اختیار کرے گا، یہ ایمان کی علامت ہے، اور جو اس کے علاوہ کرے گا حرام کاری زنا کاری، وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ، اور جو شخص ان اپنی بیوی یا اپنی باندی کے علاوہ کسی اور جگہ پر، یعنی کہ کوئی مرد مرد سے یا کوئی عورت عورت سے یا خود لذتی کے طریقے پر کوئی اگر اپنی جنسی خواہش کو پورا کرے گا تو وہ حد سے نکلنے والا، یعنی کہ وہ ظلم کرنے والا ہے۔ والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون، ایمان والا تو وہ ہوتا ہے جو اپنی امانتوں اور اپنے وعدوں کا لحاظ رکھتا ہے۔ ایمان والا جب اس کے پاس کوئی امانت رکھی جاتی ہے تو وہ دیانت سے اس کو واپس کرتا ہے، خیانت نہیں کرتا، بددیانتی نہیں کرتا۔ ایمان والا جب وعدہ کرتا ہے تو اس کو پورا کرتا ہے، ایمان والا اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا، جو زبان سے کہتا ہے اس کو پورا کرتا ہے۔ والذین هم علی صلواتهم یحافظون، اور ایمان والے تو وہ ہیں جو اپنے نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، یعنی نمازوں کو اپنے اوقات میں پابندی کے ساتھ ادا کرتے ہیں، ریاکاری سے بچاتے ہیں، نمازوں کو فضولیات سے بچاتے ہیں۔ اولئک هم الوارثون، جن لوگوں میں یہ ساری کی ساری صفتیں پائی جاتی ہیں وہی لوگ وارث ہیں، کس کے؟ جنت الفردوس کے وارث ہیں، اور اس جنت الفردوس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، اور البتہ ہم نے انسان کو مٹی کے خلاصے سے پیدا کیا۔ انسان کی تخلیق کیسے ہوئی اس کا تفصیلی بیان یہاں کیا۔ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً، انسان کو ہم نے مٹی سے اٹھایا، پھر ہم نے اسے حفاظت کی جگہ میں نطفہ بنا کر رکھا۔ اس کی پیدائش کی بنیاد مٹی ہے۔ انسان کے جسم میں 4 مادے ہیں، ان 4 مادوں میں سے سب سے بنیادی جو مادہ ہے، یعنی انسان مٹی سے بنا ہے، انسان ہوا سے بنا ہے، انسان آگ سے بنا ہے، اور پانی سے بنا ہے۔ ان 4 چیزوں میں سب سے بیسک چیز جو ہے وہ مٹی ہے۔ مٹی کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ایک نطفہ بنایا، اور نطفے کو ہم نے ایک رحم مادر میں رکھا۔ جب وہ رحم مادر میں گیا، ثم خلقنا النطفہ، پھر ہم نے اس کو لوتھڑا بنایا، اور پھر ہم نے لوتھڑے سے گوشت کی بوٹی بنائی۔ فخلقنا المضغۃ عظاما، پھر ہم نے اس بوٹی سے ہڈیاں بنا دی۔ فکسونا العظام لحما، پھر ہم نے ہڈیوں پر گوشت چڑھا دیا۔ ثم انشأناه خلقا آخر، اور پھر اسے ایک نئی صورت دے دی، اور اس صورت کا نتیجہ کیا نکلا؟ فتبارک اللہ احسن الخالقین، اللہ تو بڑی برکت والا اور سب سے بہتر بنانے والا ہے۔ لوگوں تمہیں ہم نے ایسے پیدا کیا۔ جس زمانے میں قرآن نازل ہوا تھا اس زمانے میں کوئی ذریعہ نہیں تھا اس بات کو سمجھنے کا کہ نطفہ جب رحم مادر میں جاتا ہے تو کیسے تبدیل ہوتا ہے، کیسے پرورش پاتا ہے، اور وہ ایک نطفے سے شکل کیسے بنتی ہے، وجود کیسے بنتا ہے۔ نطفہ اس وقت لوگ نہیں جانتے تھے، قرآن نے اس وقت ذکر کیا۔ آج جو الٹرا ساؤنڈ ہے یا جدید مشینری ہے اور آج کی سائنس کی ترقیاں ہیں، میڈیکل کی ترقیاں ہیں، اس سے انسان اس کو جانچ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، لیکن قرآن نے اس وقت اس کو بیان کیا تھا۔ ثم انکم بعد ذلک لمیتون، جب تم دنیا میں آتے ہو زندہ ہو جاتے ہو تو پھر اس کے بعد تم مرنے والے ہو، پھر تم قیامت کے دن اٹھائے جاؤ گے۔ تم پہلے زندہ ہوتے ہو، پھر مرتے ہو، پھر تمہیں زندہ کیا جائے گا۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ، اور ہم ہی نے تمہارے اوپر 7 آسمان بنائے ہیں۔ ایک آسمان ہمارے سامنے ہے، اس کے اوپر 6 اور آسمان ہیں، ان کی کیفیات کیا ہیں اللہ ہی جانتا ہے۔ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ، اور ہم بنانے میں کسی چیز سے بے خبر نہیں تھے، اور ہم نے ایک اندازے سے آسمان سے پانی نازل کیا، پھر اس کے ذخیروں کو زمین میں جمع کیا، اور ہم اس کے لے جانے پر بھی قادر ہیں، ہم چاہے تو سارا پانی خشک کر دیں۔ فَأَنشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّاتٍ، پھر ہم نے اس سے تمہارے لیے کھجور اور انگور کے باغ اگا دیے جن میں تمہارے لیے بہت سے میوے ہیں، اور انہی چیزوں کو تم کھاتے ہو۔ وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِن طُورِ سِينَاءَ، اور وہ درخت بھی جو طور سینا سے نکلتا ہے، طور سینا سے نکلنے والا مبارک درخت جس کو زیتون کا درخت کہتے ہیں، اس علاقے میں اس سرزمین پر بہت زیادہ پایا جاتا ہے، جو کھانے والوں کے لیے اس میں تیل بھی ہے، اور اس کا سالن بنا کر، یعنی کہ وہ زیتون ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے اندر سے اس کا آئل بھی نکلتا ہے اور اس کو ویسے بھی کھایا جاتا ہے۔ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، اور چوپایوں میں بھی تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نشانی ہے کہ ہم تمہیں ان کے پیٹ کی چیزوں سے پلاتے ہیں، یعنی تم ان سے دودھ پیتے ہو، اور تمہارے لیے ان میں اور بھی بہت سے فائدے ہیں، اور ان میں سے بعض کو تم کھاتے ہو۔ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ، اور ان پانیوں پر اور کشتیوں پر سوار کیے جاتے ہو، یعنی ان جانوروں پر بھی تم سوار ہوتے ہو، ان کو کھاتے بھی ہو، ان کا دودھ بھی پیتے ہو، اور اسی طرح کشتیوں پر سواری کرتے ہو۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، کچھ پیغمبروں کے حالات ذکر کر دیے، اور ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کے پاس بھیجا، پھر اس نے قوم کو کہا کہ اے قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، تم اللہ سے کیوں نہیں ڈرتے؟ فقال الملأ الذین کفروا، قوم کے کافر سرداروں نے کہا یہ بس تم ہی جیسا آدمی ہے، تم پر بڑائی حاصل کرنا چاہتا ہے، اس کی باتیں نہ ماننا، اگر اللہ چاہتا تو ہمیں سمجھانے کے لیے انسان کیوں بھیجا، کوئی فرشتہ بھیج دیتا، ہم نے اپنے پہلے باپ دادا سے تو ایسی کوئی بات نہیں سنی تھی۔ ان ہوا الا رجل، یہ تو بس ایک دیوانہ شخص ہے، اس کے انجام کا انتظار کرو، یعنی قوم کے سردار حضرت نوح علیہ السلام کو انکار کر کے ان کی گستاخی کر رہے ہیں۔
حضرت نوح نے کہا رب انصرنی، اے میرے رب تو ہی میری مدد فرما، کیونکہ یہ تو میری بات نہیں مان رہے۔ فاوحینا الیہ، ہم نے حضرت نوح کو وحی کی کہ ہماری آنکھوں کے سامنے اور ہمارے حکم سے ایک کشتی بناؤ، پھر جب ہمارا حکم آئے گا تو پھر تنور سے پانی نکلے گا، پھر تو کشتی میں سوار ہو جانا، اور دنیا کی کہ جتنے جانور ہیں ان کا ایک جوڑا نر اور مادہ کی شکل میں، وَأَهْلَكَ، اور اپنے گھر والوں کو بٹھا لینا، إِلَّا مَنْ سَبَقَ، لیکن ان لوگوں کو جو ایمان والے ہیں اور جس شخص کے لیے پہلے فیصلہ ہو چکا ہے ان کو نہ بٹھانا، وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور ظالموں کے معاملے میں اے نوح مجھ سے کوئی سفارش بھی نہ کرنا، مجھ سے کوئی مدد بھی نہ مانگنا، إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ، کیونکہ میں ایمان والوں کے علاوہ سارے انسانوں کو غرق کرنے والا ہوں۔ فَإِذَا اسْتَوَيْتَ، پھر جب تو اور جو تیرے ساتھ ہیں کشتی پر بیٹھ جاؤ تو فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي، تو یہ کہنا کہ اللہ کا شکر ہے جس نے ہمیں ظالموں سے چھڑا دیا، وَقُلْ رَبِّ أَنزِلْنِي، اور پھر یہ بھی دعا کرنا اے میرے رب مجھے برکت کے ساتھ اتار، اور تو ہی بہتر اتارنے والا ہے۔ ان فی ذلک لآیہ، لوگو حضرت نوح کے نافرمان قوم کے لوگ سارے کے سارے ہلاک اور برباد ہو گئے، اس واقعہ میں بہت سی نشانیاں ہیں اور ہم تو آزمائش کرنے والے ہیں۔ ثم انشأنا من بعدہم قرنا آخرین، پھر نوح علیہ السلام کے بعد ان کے بعد ایک دوسرا دور پیدا ہوا، نئی نسل پیدا ہوئی، نئی دنیا آباد ہوئی۔ حضرت نوح کا تفصیلی واقعہ ہم سورہ ہود میں اور دوسری سورتوں میں پڑھ چکے ہیں، لہذا اس کے دہرانے کی ضرورت نہیں۔ فَأَرْسَلْنَا فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ، حضرت نوح علیہ السلام کے بعد دنیا دوبارہ آباد ہوئی، پھر ان میں بھی نافرمانیوں کے سلسلے شروع ہو گئے، پھر ان میں ہم نے ایک رسول بھیجا کہ جو اللہ کی، ان کو حکم دیا کہ اللہ کی عبادت کرو، تمہارے لیے اس کے سوا اور کوئی معبود نہیں، تم اللہ سے کیوں نہیں ڈرتے۔ اس رسول سے مراد قوم عاد بھی ہو سکتی ہے جن کی طرف حضرت ہود علیہ السلام آئے، یا قوم سمود بھی ہو سکتی ہے جن کی طرف حضرت صالح علیہ السلام آئے، یا کوئی اور قوم ہو سکتی ہے۔ قرآن کریم نے نام نہیں لیا، فرمایا کہ ایک رسول آئے، اور یہ رسول اور ان کی قوموں کے حالات تو ہم نے پڑھے۔ وقال الملأ من قومی، قوم کے سرداروں نے کہا جو کافر تھے کہ قیامت کی آمد کو جھٹلاتے تھے، جنہیں ہم نے دنیا کی زندگی میں آسودہ کر رکھا تھا کہ بس یہ تم جیسا ہی ایک انسان ہے، یعنی دنیا کی عیش و عشرت میں مست ہو کر انہوں نے قیامت کا انکار کیا، اور نبی کو کہا کہ یہ تو صرف ایک عام آدمی ہے، جو ہم کھاتے ہیں یہ وہی کھاتا ہے اور اسے ہماری طرح پیتا ہے۔ وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ، اگر تم نے اپنے جیسے آدمی کی فرمانبرداری کی تو اے قوم کے لوگوں تم تو خسارے میں پڑ جاؤ گے، لہذا ڈٹے رہو، اپنے کفر اور شرک پر ڈٹے رہو، اس کی بات نہ ماننا۔ أَيَعِدُكُمْ أَنَّكُمْ إِذَا مِتُّمْ وَكُنْتُمْ تُرَابًا، اور یہ تمہیں یہ کہتا ہے کہ جب تم مر جاؤ گے، مٹی ہو جاؤ گے، ہڈیاں ہو جاؤ گے، تو تمہاری مٹی اور ہڈیوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ ہیہات ہیہات لما توعدون، بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے، دوبارہ زندہ ہونا بہت مشکل ہے۔ ان ہی الا حیاتنا الدنیا، ہماری صرف یہی دنیا کی زندگی ہے، مرتے اور جیتے ہیں، ہم دوبارہ زندہ نہیں کیے جائیں گے۔ ان ہوا الا رجل، بس یہ ایک ایسا شخص ہے جو اللہ پر جھوٹ بولتا ہے اور ہم اسے ماننے والے نہیں ہیں۔ قال رب انصرنی بما کذبون، تو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے، حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا مانگی، یا وہ جو پیغمبر تھے انہوں نے اپنے رب سے دعا مانگی کہ اے اللہ میری مدد کر، اس قوم نے مجھے جھٹلا دیا ہے۔ قال اما قلیل، تو فرمایا کہ تھوڑی دیر کے بعد یہ خود نادم ہوں گے، یعنی جب اللہ کا عذاب ان کو آ کر پکڑے گا پھر ان کو اپنے کیے پر شرمندگی ہوگی۔ فاخذتهم الصیحہ، پھر اللہ کا حکم آ گیا، ایک سخت آواز نے اللہ کے اس وعدے کو پورا کر دکھایا اور فرمایا کہ ہم نے ان کو خش و خاشاک کی طرف بہا دیا۔ فبعدا للقوم الظالمین، اور اللہ تعالیٰ کی پھٹکار اور لعنت ہے ظالم لوگوں پر۔ ثم انشأنا من بعدهم قرونا آخرین، قوم عاد ہے یا قوم سمود، ان کی بربادی کے بعد اللہ نے اس زمین کو دوبارہ آباد کیا، نئی نسلوں کو آباد کیا۔ ما تسبق من امت اجلها، کوئی جماعت نہ اپنے سے آگے بڑھ سکتی ہے، نہ پیچھے ہٹ سکتی ہے۔ ثم ارسلنا، رسول کی آمد کا سلسلہ چلتا رہا، جب بھی کوئی رسول گئے اللہ تعالیٰ کا عذاب بھی ان کی طرف آتے رہے، اور ہم نے ان قوموں کو افسانہ بنا دیا اور پھٹکار ہے ان لوگوں پر جن کا ایمان، جو ایمان نہیں لاتے۔ ثم ارسلنا موسیٰ واخاہ ہارون، اور اسی طرح پھر ایک زمانہ آیا جب حضرت موسیٰ اور ہارون کو نبی بنا کر بھیجا گیا، اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیاں اور کھلی سند دے کر ان کو بھیجا۔ فرعون و ملئی، ان کے مقابلے پر فلو انؤمن لبشرین مثلنا، پھر کیا کہا تم ہماری ہی طرح انسان ہو، ہم تم پر ایمان کیوں لائیں، اور پھر ہم ایسے لوگوں پر، تمہاری قوم تو ہماری تابعداری کرتی ہے، تمہاری قوم تو ہماری غلام ہے، ہم اپنی غلام قوم کے کسی فرد، ہم کس فقان من المہلکین، جب انہوں نے حضرت
موسیٰ اور حضرت ہارون کو جھٹلایا، اللہ نے ان کی فرعون کی قوم کو ہلاک کر دیا۔ اور البتہ ہم نے موسیٰ کو ایک کتاب دی تھی تاکہ ان کی قوم کے لوگ ہدایت پائیں۔ وجعلنا ابن مریم و امہ، اسی طرح موسیٰ کے بعد ابن مریم یعنی حضرت عیسیٰ تشریف لائے، اور ان کی ماں کو اور ان کو ماں بیٹے کو اللہ نے ایک نشانی بنا دیا تھا، اور انہیں ایک ٹیلے پر جگہ دی جہاں ٹھہرنے کا موقع تھا، اور اللہ نے ان کے لیے پانی کا چشمہ جاری کر دیا تھا۔ یہ سارے نبیوں کے قصے اور حالات ہم بیان کر چکے ہیں۔ یا ایھا رسول، اللہ نے فرمایا اے رسولو صاف ستھری چیزیں کھاؤ اور اچھے کام کرو، بے شک میں جانتا ہوں جو کچھ تم کر رہے ہو۔ وَإِنَّ هَٰذِهِ أُمَّتُكُمْ، اور بے شک یہ تمہاری جماعت ایک ایسی جماعت ہے، میں تم سب کا رب ہوں، لہذا مجھ سے ڈرتے رہو۔ فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا، پھر انہوں نے اپنے دین کو آپس میں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، ایک جماعت اس ٹکڑے پر جو ان کے پاس ہے خوش ہونے والے ہیں۔ فَذَرْهُمْ فِي غَمْرَتِهِمْ حَتَّىٰ حِينٍ، پھر ایک وقت تک انہیں اپنے نشے میں پڑا رہنے دو۔ أَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُمْ، کیا یہ لوگ خیال کرتے ہیں ہم انہیں مال اور اولاد میں ترقی دے رہے ہیں، نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ، انہیں فائدہ پہنچانے میں جلدی کر رہے ہیں، یہ اپنی حقیقتوں کو سمجھ ہی نہیں رہے، یہ تو دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں۔ بے شک جو اپنے رب کی ہیبت سے ڈرنے والے ہیں اور جو اپنے رب کی آیتوں پر ایمان لاتے ہیں، والذین هم بربهم لا یشرکون، اور وہ لوگ جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے، اور جو دیتے ہیں اور جو کچھ دیتے ہیں ان کے دل میں اس سے ڈرتے ہیں، یعنی اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے دے کر ڈرتے ہیں کہ کہیں تکبر نہ ہو جائے، ریا نہ ہو جائے، اور اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ اولئک یسارعون فی الخیرات، ان نیکیوں اور اوصاف کے مالک لوگ نیک کاموں میں جلدی کرتے ہیں اور وہی نیکیوں میں آگے بڑھنے والے۔ ولا نکلف نفسا الا وسعها، اور لوگوں ہم کسی پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے، ہمارے پاس ایک کتاب ہے جو سچ بولے گی اور اس پر ظلم نہیں کیا جائے گا، یعنی جو کچھ اللہ تعالیٰ کے ہاں لوگوں کے اعمال لکھے گئے ہیں اس میں کوئی غلطی کی گنجائش نہیں ہے، کسی سے کوئی زیادتی نہیں ہوگی، سارا ڈیٹا ساری ریکارڈنگ اللہ دکھا دے گا، تم دنیا میں یہ کچھ کرتے رہے، یہ بولتے رہے، یہ سنتے رہے۔ بل قلوبهم فی غمرۃ من ھذا، بلکہ ان کے دل اس سے بے ہوشی میں پڑے ہوئے ہیں، اور اس کے سوا ان کے اور بھی کام ہیں جنہیں وہ کیا کرتے ہیں۔ حتی اذا اخذنا مترفیہم، یہاں تک کہ جب ہم ان سے اسودہ حال لوگوں کو عذاب میں پکڑیں گے تو وہ چلائیں گے۔ آج کے دن مت چلاؤ، ان کو کہا جائے گا آج چیخنے چلانے کا دن نہیں، بے شک تم ہم سے چھڑائے نہیں جاؤ گے۔ قد کانت آیاتی، تمہارے پاس میری آیتیں سنائی جاتی تھیں، پھر تم ایڑیوں پر الٹے پھر جاتے تھے، ہماری آیتوں کا انکار کرتے ہوئے تکبر کرتے تھے، مستکبرین غرور میں آ کر کہتے تھے بہی سامرن تہجرون، اے کہانی سمجھ کر چلے اسے کہانی سمجھ کر چلے جایا کرتے تھے، ہماری آیتوں کو، ہمارے پیغام کو قصہ، کہانی اور افسانہ قرار دیتے تھے۔ افلم یدبروا القول، آج کے زمانے میں بھی ایسے لوگ ہیں جو قرآن کو، نبی کی سنت کو، دین کی تعلیمات کو قصہ کہانی کہتے ہیں، کہتے ہیں جی پرانے دور کی باتیں ہیں، پتھر کے دور کی باتیں ہیں، مولویوں کی بنائی ہوئی باتیں ہیں۔ یہ قرآن کھول کھول کر کہتا ہے کہ ہر امت کے نافرمانوں کا یہی طرز عمل تھا اور پھر اللہ نے ان کو برباد کیا۔ افلم یدبروا القول ام جاءہم، کیا انہوں نے اللہ کے اس ارشاد میں غور ہی نہیں کیا، یا ان کے پاس ایسی بات آئی ہے جو ان کے پہلے باپ دادا کے پاس نہیں آئی تھی، یا یہ لوگ اپنے رسول کو پہچانتے نہیں اس وجہ سے یہ منکر ہیں۔ ام یقولون به جنہ، یا یہ نبی کے بارے میں کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ اس سے تو جنون ہو گیا ہے، بل جاءہم بالحق، بلکہ رسول ان کے پاس سچی بات لے کر آیا ہے، اور ان میں سے اکثر لوگ حق کو ناپسند کرتے ہیں۔ وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ، اور اگر حق ان کی خواہشوں کے مطابق ہوتا، یعنی قرآن اور اس کی آیات ان کی مرضی اور خواہشوں کے مطابق ہوتی، تو آسمان اور زمین جو کچھ ان میں ہے یہ تو پھر درم برم ہو جاتا۔ یہ تو بدعقیدہ اور بدعمل لوگ ہیں، کبھی قرآن ان کی مرضی کے مطابق نہیں اتر سکتا، بلکہ ہم نے تو ان کی نصیحت انہیں پہنچا دی ہے، وہ اپنی نصیحت سے منہ موڑ لے مارے ہیں تو ان کی مرضی۔ ہم تسألہم خرجن، کیا تو ان سے کچھ اجرت مانگتا ہے؟ اے نبی آپ کی یہ بات کیوں نہیں مان رہے؟ کیا آپ نے ان سے کوئی اجرت طلب کی ہے؟ ایسا نہیں ہے، آپ کی اجرت تو، آپ کا اجر تو اللہ کے پاس ہے، اور وہی سب سے بہتر روزی دینے والا ہے، اور بے شک تو انہیں سیدھے راستے کی طرف بلا رہا ہے۔ اے نبی آپ تو ان کو صرف دعوت دے رہے۔ وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، اور جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے وہ سیدھے راستے سے ہٹے ہوئے، اور اگر ہم ان پر رحم کر کے ان کی تکلیف کو دور کر دیں تو پھر بھی وہ سرکشی میں گمراہی پڑے رہیں گے۔ مکہ والوں پر اللہ تعالیٰ نے کچھ تنگ دستی کر دی، یعنی ان پر کچھ قحط سالی آ گئی، اور وہ چمڑے کھانے پر مجبور ہو گئے، پتے کھانے پر مجبور ہو گئے، کھانے پینے کے اسباب اللہ نے ان سے چھین لیے، ان کو جھنجھوڑا۔ ایسی سختی کے دور میں بھی اور ایسی مشقت کے دور میں بھی انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا، چند لوگوں کے علاوہ سارے اپنے کفر پر ڈٹے رہے۔ فَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ، اور البتہ ہم نے انہیں عذاب میں مبتلا بھی کیا، پھر بھی اپنے رب کے سامنے انہوں نے عاجزی نہیں کی اور نہ ہی گڑ گڑائے۔ حَتَّىٰ إِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ، اب ان کا انجام جب ہم ان پر سخت عذاب کا دروازہ کھولا تو فوراً
اس میں نا امید ہو گئے. وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ, جس اللہ نے تمہارے کان اور آنکھیں دی, اور تم فی الارض, اور وہ اللہ تو وہ ہے اس نے تمہیں زمین میں پھیلا دیا, اس کی طرف تم جمع کیے جاؤ گے. وَهُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ, اللہ تو وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے, اور رات اور دن کا نظام اس کے اختیار میں ہے. تم کیوں نہیں سمجھتے؟ بل قالوا مثلا, بلکہ وہی کہتے ہیں جو پہلے لوگ کہتے تھے. قالوا أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا, پہلے لوگوں کا کہنا بھی یہ تھا, اور ان مکہ کے کافروں کا کہنا بھی یہ ہے کہ جب ہم مر جائیں گے اور مٹی اور ہڈیوں میں تبدیل ہو جائیں گے, پھر ہم دوبارہ کیسے زندہ ہوں گے؟ لقد وعدنا نحن وآباؤنا, اس کا تو ہم سے اور اس سے پہلے ہمارے باپ دادوں سے وعدہ ہوتا چلا آیا ہے. یہ صرف قصے کہانیاں ہیں, سنتے رہے ہیں, ایسا ہونا ممکن نہیں. قل لمن الارض ومن فیہا, ان سے پوچھئے یہ زمین اور جو کچھ اس میں ہے یہ کس کا ہے؟ اگر تم جانتے ہو. سیقولون للہ, تو یہ مشرک کہیں گے زمین تو اللہ ہی کی ہے. قل افلا تذکرون, تو پھر ان کو کہو کہ پھر تم مانتے کیوں نہیں؟ قل من رب السماوات السبع, ان سے پوچھئے ذرا ساتوں آسمانوں اور عرش عظیم کا مالک کون ہے؟ سیقولون للہ, تو یہ مشرک کہیں گے عرش اور آسمانوں کا مالک تو در حقیقت اللہ ہی ہے. قل افلا تتقون, پھر ان کو کہو کہ پھر تم اللہ سے ڈرتے کیوں نہیں؟ قل من بیدہ ملکوت, ان سے یہ بھی پوچھئے ہر چیز کی حکومت کس کے ہاتھ میں ہے, اور وہ بچا لیتا ہے اور اس سے کوئی نہیں بچا سکتا. اگر تم جانتے ہو تو بچاؤ, کون ہے وہ قدرت کا مالک؟ سیقولون للہ, یہ کافر یہ بات کہیں گے کہ وہ اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے. قل فأنا تسحرون, تو پھر سب کچھ ماننے کے باوجود دیوانے کیوں بنے ہوئے ہو؟ پھر پاگل کیوں بنے ہوئے ہو؟ ہدایت کے راستے سے دور کیوں ہو؟ بل اتیناہم بالحق, بلکہ ہم نے تو ان کے پاس حق بات پہنچا دی. البتہ یہ اب جھوٹے ہیں, اللہ نے کوئی بھی بیٹا نہیں بنایا. کہتے ہیں کہ اللہ کی بیٹیاں ہیں یا اللہ کا بیٹا ہے, نعوذ باللہ. اللہ نے کوئی اولاد نہیں بنائی, نہ اس کے ساتھ کوئی معبود شریک ہے. اگر ہوتا تو ہر خدا اپنی بنائی ہوئی چیز کو الگ لے جاتا اور ایک دوسرے پر چڑھائی کرتا. اللہ تو ہر چیز سے پاک ہے. دنیا میں یہ نظام سمجھو, اگر خدا کا بیٹا ہوتا تو پھر اللہ کی وراثت بیٹے کو منتقل ہو جاتی, یا اللہ کے ساتھ کوئی شریک ہوتا تو پھر خدا اپنی خدائی میں اپنی حکومت کو تقسیم کر لیتے, اور اس تقسیم میں جھگڑا بھی ہوتا, دونوں کے لشکر ایک دوسرے سے ٹکراتے اور ایک خدا دوسرے پر چڑھائی کرتا, تو پھر تو کائنات کا نظام ہی درم برم ہو جاتا. لیکن سب جھوٹ ہے. عالم الغیب والشہادہ, غائب اور حاضر سب کا جاننے والا وہ اللہ بہت بلند ہے, جس کے ساتھ یہ اس کو شریک کرتے ہیں. قل رب اما ترینی ما یوعدون, ان کو کہہ دو میرے رب اگر تو مجھے دکھا دے وہ چیز جس کا تو نے وعدہ کیا ہے, اے میرے رب مجھے ظالموں میں شامل نہ کر, اور ہم اس پر قادر ہیں کہ تجھے وہ چیز دکھا دیں, یعنی اس عذاب کو اس دنیا ہی میں دکھا دیں اے نبی جس کا ہم نے ان سے وعدہ کیا ہے. لیکن ہم اپنی حکمت سے اس کو پردے میں رکھے ہوئے ہیں. ادفع بالتی ہی احسن سیئہ, بری بات کے جواب میں کرو. ہم اچھی طرح جانتے ہیں جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں. شیطانی خطرات سے آپ کی پناہ چاہتا ہوں, اور اے میرے رب میں تیری پناہ چاہتا ہوں کہ شیطان میرے پاس آئے ہیں مجھے نقصان پہنچائیں. شیطانی شکل میں ہوں, جنات کی شکل میں ہوں, یا انسانی شکل میں ہوں. اے اللہ میں تمام شیطانوں سے پناہ چاہتا ہوں. لعلی اعمل صالحا, تاکہ جسے میں چھوڑ آیا ہوں اس میں نیک کام کروں. ہرگز نہیں, ایک بات ہے جسے یہ کہہ رہا ہے. ومن ورائہم برزخ الی یوم یبعثون, اور ان کے آگے قیامت تک ایک پردہ پڑا ہوا ہے. فاذا نفخ فی الصور, جب سور پھونکا جائے گا تو اس دن ان میں نہ رشتہ داریاں رہیں گی اور نہ کوئی کسی کو پوچھنے والا ہوگا. فمن ثقلت موازینہ, اور پھر وہ قیامت کے دن جس کے اعمال کا پلڑا بھاری ہوگا وہی تو فلاح پائے گا. ومن خفت موازینہ, اور قیامت کے دن جس کے اعمال کا پلڑا ہلکا ہو جائے گا یہ وہ لوگ ہوں گے جن کا نقصان ہو گیا, ہمیشہ وہ جہنم میں رہیں گے. تلفہ وجوہہم, جہنم میں ان کے چہروں کو آگ جلا دے گی اور اس میں وہ بد شکل ہو جائیں گے. الم تکن آیاتی, کیا تمہیں ہماری آیتیں نہیں سنائی جاتی تھیں؟ تم نے ان کو کیوں ہماری بدبختی غالب آ گئی تھی, ہماری بدبختی نم سے نکال دے. پھر اگر کریں گے تو ہمیں اخسؤ فیہا ولا تکلمون, اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اے منحوسو یا اے لانتی لوگو, اے پھٹکار پڑے ہوئے لوگو, لا تکلمون, مجھ سے کسی قسم کا کلام نہ کرو. انہ کان فریق من عبادی, میرے بندوں میں سے ایک گروہ تھا جو یہ کہتے تھے ربنا آمنا فاغفر لنا, اے ہمارے رب ہم ایمان لائے, ہماری مغفرت فرما, ہم پر رحم فرما, تو ہی سب سے بہتر رحم کرنے والا ہے. فاتخذتموہم سخریا, تم نے میرے ان بندوں کی جو مجھ سے مغفرت اور رحمت کے طلبگار تھے تم نے ان کا مذاق اڑایا, یہاں تک کہ انہوں نے تمہیں میری یاد بھی بھلا دی اور تم ان سے مذاق کر رہے تھے. انی جزیتہم اليوم بما صبروا, آج میں نے ان کو ان کے صبر کا بدلہ یہ دیا, انہم هم الفائزون, وہ تو کامیاب ہو گئے. قال کم لبثتم فی الارض عدد سنین, اللہ فرمائے گا اے لوگو تم زمین پر گنتی کے کتنے برس رہے؟ کوئی 70 سال, کوئی 50 سال, کوئی 100 سال دنیا میں رہ کر آیا. اللہ پوچھے گا ذرا بتاؤ تو صحیح. قیامت کے دن کو دیکھ کر لوگ
अपने जिंदगी के अहवाल की कैफियत क्या बयान करेंगे। सालों यहाँ गुजारने वाले लोग कहेंगे ए अल्लाह लबिसना यौमन औ बअदा यौमिन, एक दिन या इससे भी कम रहे हैं। आप गिनती करने वालों से पूछ लें, एक बंदा दुनिया में 50, 100, 70, 80 साल की जिंदगी गुजार कर गया, क़यामत के दिन जब अल्लाह पूछेंगे तेरी उम्र कितनी थी, दुनिया में कितना रहा, तो वो दुनिया की ऐशो इशरत और उसका सामान और सब कुछ आखिरत के मुकाबले में एक दिन या इससे ज्यादा कुछ मालूम नहीं होगा। तो या अल्लाह हमें तो लगता है कि आधा दिन या एक दिन या कुछ दिन रहे हैं, असल आप उनसे पूछें जिन्होंने शुमार किया। कौला इल्ला बिस्तुम इल्ला कलीला, अल्लाह फरमाएगा आखिरत के मुकाबले में तुम तो इससे भी बहुत ही थोड़ा रहे हो, काश के तुम दुनिया में समझ लेते। अफहसिबतुम अन्नमा खलकनाकुम, लोगो तुम्हारा क्या ख्याल है, तुम ये समझते हो हमने तुम्हें नकम्मा और बेमकसद पैदा किया है और ये कि तुम हमारे पास लौट कर नहीं आओगे। फतआलल्लाहुल मलिकुल हक, सुन लो अल्लाह बहुत ही आलिशान है, हकीकी बादशाह अल्लाह है, इसके सिवा कोई माबूद नहीं। अर्शे अजीम का मालिक तो अल्लाह है। वमन यदउ मअल्लाहि इलाहन आखर, इस अजीम जात के साथ, अल्लाह के साथ जिसने किसी और माबूद को पुकारा जिसकी इसके पास कोई सनद नहीं और इसका कोई हिसाब भी इसके रब के यहाँ होगा, जो अल्लाह के अलावा किसी को पुकारेगा उसको अल्लाह के सामने जवाब देना होगा। इन्नहु ला युफ्लिहुल काफिरून, और याद रखो काफिर कभी नजात नहीं पाएंगे। वकुर रब्बिगफिर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन, और ए ईमान वालो, ए नबी, इनको कहिए कि अपने रब से रहमत और मगफिरत की दुआ करते रहो क्योंकि सबसे बेहतर रहम करने वाला तो अल्लाह है। यहाँ सूरत मोमिनून मुकम्मल हो गई। कुरान करीम की 24वीं सूरत सूरत नूर है। सूरत नूर मदीना मुनव्वरा में नाजिल हुई और ये कुरान करीम की अहम तरीन सूरतों में से एक सूरत। इस सूरत में अल्लाह ताला ने बहुत सारे अहम तरीन अहकामात नाजिल फरमाए, जिन अहकामात का ताल्लुक मुसलमानों की इज्तिमाई और मुआशरती जिंदगी के साथ, और यानी फहाशी, जिनाकारी, बदकारी, इल्जाम तराशी, ये ऐसे जराइम और गुनाह हैं जो इंसानी सोसाइटी को तबाह कर देते हैं, इंसानी अकदार को मिलियामेट कर देते हैं, इंसानों के हकूक इससे पामाल होते हैं, इज्जतें, इफ़्फ़त और पाकदामनी का निज़ाम तबाह बर्बाद हो जाता है। अल्लाह ताला ने हया का निज़ाम कायम हो, बेहयाई का तदारुक हो, इफ़्फ़त और पाकदामनी की हिफाजत की जाए, और यानी फहाशी और बदकिरदारी के दरवाजे बंद हों, लोग एक दूसरे पर एतमाद करें, एक दूसरे की इज्जत का ख्याल करें, हुकूक का ख्याल करें। इस हवाले से बड़े जबरदस्त किस्म के कवानीन इस सूरत में नाजिल फरमाए हैं। और इसी तरह अल्लाह ताला ने इसमें उन कवानीन के साथ सजाएं भी जिक्र फरमाई हैं। अगर कोई शख्स जिनाकारी का, जराइमकारी का, इल्जाम तराशी का कोई ऐसा गुनाह या कोई ऐसा अमल करेगा, उसकी सजा क्या है, वो इस सूरत के आगाज ही में जिक्र की गई है। इसी तरह इंसानी सोसाइटी के मुआशरती जिंदगी, खांगी जिंदगी के हवाले से, खवातीन के खुसूस और मामलात के हवाले से अल्लाह ताला ने ऐसे जबरदस्त कवानीन और हुदूद मुतय्यन फरमाई हैं कि अगर हमारे लोग खुसूसन हमारी सोसाइटी के वो अफराद जो इज्तिमाइयत की यानी कि जो खानदानी सिस्टमों में रहते हैं, अगर वो सूरत नूर की इन हिदायत पर अमल करना शुरू कर दें तो वो जन्नती बन जाए, उनके अमाल से जन्नत की खुशबू आए। तो ये सारी चीजें कुरान करीम ने इस सूरत में जिक्र की हैं। ये सूरत मदीना मुनव्वरा में नाजिल हुई थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बनु मुस्तलक एक कबीला था जिनके बारे में आपको पता चला कि वो मुसलमानों के खिलाफ जंग की तैयारी कर रहा है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को हुक्म दिया उनकी तैयारी से पहले हम उन पर जाकर छापा मारते हैं और उनको उनके इस जुर्म की सजा देते हैं। तो आपने उन पर चढ़ाई की, अल्लाह ने आपको फतह अता फरमाई। बनी मुस्तलक से वापसी पर एक वाकया पेश आया। उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा आपके सफर में आपके साथ थी, उनका हार गुम हो गया। उस हार के गुम होने पर कुछ चीजें ऐसी पेश आई जिस पर मुसलमानों को कुछ हिदायत की जरूरत थी, तंबीहात की जरूरत थी, और काफिरों और मुनाफिकों के लिए कुछ वईदें थी। उस पर यह सूरत नाजिल हुई। ये 6वीं हिजरी का साल था, यानी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना हिजरत करके गए तो उसके 6वें साल ये सूरत नाजिल हुई थी। इस सूरत में जो अहकामात हैं उसकी फिर तफसील हम पढ़ रहे हैं, तो जो जैसे जैसे आयात आती चली जाएंगी उसकी तफसीलात भी सामने आती चली जाएंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सूरतुन अंज़लनाहा व फरदनाहा, ये मुसलमानों एक सूरत है जिसे हमने नाजिल किया है और इसके अहकाम हमने फर्ज कर दिए हैं, और हमने इसमें साफ साफ बातें नाजिल की हैं ताकि मुसलमानों तुम समझ सको। सबसे पहली बात, आयत नंबर 1 में हद जिना जिक्र की है। कोई शख्स गैर शादीशुदा, कोई औरत गैर शादीशुदा अगर वो जिना करते हैं तो अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म है
کہ غیر شادی شدہ مرد یا غیر شادی شدہ عورت کا زنا ثابت ہو جائے، گواہوں سے ثابت ہو جائے یا وہ اعتراف کر لیں، ایسی صورت میں ان کو 100 کوڑے مارنے کی سزا دی جائے گی، اس کو حد زنا کہا جاتا ہے۔ اور اگر کوئی شادی شدہ مرد یا کوئی شادی شدہ عورت زنا کرے تو ان کو رجم کیا جائے گا، اور اس کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل بھی کر کے دکھایا کہ جب آپ کے سامنے ایسا واقعہ پیش آیا، رجم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ گڑھا کھود کر اس زانی کو زمین میں گاڑ دیا جائے گا اور پتھر مار مار کر ان کو ہلاک کر دیا جائے گا، تاکہ دنیا میں وہ لوگوں کے لیے نشان عبرت بن جائے۔ یہ اتنی سخت سزا اس وجہ سے ہے کہ زنا ایک گندا، ایک بدترین اور ایک مکروہ ترین عمل ہے، جو شخص یہ کرے گا اللہ اور اس کے نبی کا غصہ اس پر ہوگا۔ آیت نمبر 2 میں زنا کی حد زنا ذکر کی جا رہی، الزانیۃ والزانی، لوگوں یاد رکھو، کوئی بدکار عورت اور کوئی بدکار مرد، دونوں میں سے ہر ایک کو 100 درے مارو اگر وہ زنا کریں اور ثابت ہو جائے۔ وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ، اور تمہیں اللہ کے معاملے میں ان پر بھی ذرا رحم نہیں آنا چاہیے، بڑے سے بڑا کوئی امیر ہو یا غریب ہو، کوئی بھی شخص ہو، اگر اس کا زنا ثابت ہو جائے تو اللہ کے اس فیصلے کو نافذ کرو، کوئی رحم نہیں آنا چاہیے، کوئی سفارش قبول نہیں ہوگی۔ ان کنتم تؤمنون باللہ، اگر تمہارا اللہ اور قیامت پر ایمان ہے تو تم اس پر عمل کرو۔ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا، اور ان کی سزا کے وقت مسلمانوں کی ایک جماعت کو حاضر رہنا چاہیے تاکہ لوگ دیکھیں کہ زنا کاری کرنے والوں کے، گندے کام کرنے والوں کا انجام کیا ہے۔ جتنے زیادہ لوگ موجود ہوں گے اتنا ہی یہ عبرت کا نشان بنیں گے اور اتنا ہی لوگوں کو اس سے آگاہی ہوگی۔ الزانی لا ينكح الا زانیۃ او مشرکہ، بدکار مرد سوائے بدکار عورت یا مشرکہ کے نکاح نہیں کرے گا، یعنی جس کی خصلت یا فطرت میں زنا جیسی گندی چیز پڑ گئی، وہ شخص کبھی نیک عورت کو پسند نہیں کر سکتا، نیک خصلت طبیعت کو پسند نہیں کر سکتا، کیونکہ گندگی جو ہے نا وہ گندگی کی طرف جائے گی۔ تو جس شخص کی فطرت میں بدکاری آ گئی ہے وہ کبھی بھی، وہ جب نکاح کرے گا اول تو وہ نکاح کرے گا نہیں۔ جیسے یہ لوگ، میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، معاشرے کے اندر ہمارے پاس بہت ساری مثالیں ہیں اور ہم سب اس بات کو سمجھتے ہیں، ہمارے بچے، ہماری بچیاں، ہمارے جوان، ہمارے بوڑھے سب سمجھتے ہیں کہ معاشرے میں کیا ہو رہا ہے۔ لہذا چونکہ وقت کی بھی قلت ہے، ہونا تو یہ چاہیے کہ وقت کی کمی نہ ہوتی تو ان آیات کے، ان سورت نور کے ایک ایک حکم کے پس منظر کو اور اس کی جزیات پر بات کی جاتی، اور معاشرے میں جو بے حیائی کا جو سیلاب آ چکا ہے اور یانیت کا جو طوفان آیا ہوا ہے، گندگی کا، زناکاری کا جو ایک کہہ لیں کہ منحوس دروازہ کھلا ہوا ہے، اس کے تدارک پر بات کی جاتی۔ لیکن چونکہ وقت کی قلت ہے اس وجہ سے صرف چند جملوں میں بات کر رہے ہیں کہ بدکار مرد جس کی خصلت میں، فطرت میں بدکاری آ چکی ہے، اول تو وہ نکاح ہی نہیں کرے گا، اگر وہ نکاح کرے گا تو اپنی جیسی کوئی بدکار عورت ڈھونڈے گا یا کسی مشرکہ سے نکاح کرے گا۔ اسی طرح والزانیۃ، کوئی اگر ایسی عورت ہے جس کی فطرت اور خصلت میں زنا کاری آ چکی ہے، اول تو وہ نکاح ہی نہیں کرے گی، بغیر نکاح کے لوگوں سے تعلقات رکھے گی، اور اگر وہ نکاح کرے گی تو اس کی خصلت یہ تقاضا کرے گی کہ اس کو کوئی زانی مرد ملے یا کوئی مشرک مرد ملے۔ وحرم ذلک علی المؤمنین، لیکن ایمان والوں پر اللہ نے یہ عمل حرام کر دیا ہے، کوئی بے ایمان ہو جائے، کافر اور مشرک اور بے ایمان ہو جائے، پھر جو مرضی کرتا رہے۔ والذین یرمون المحصنات، آیت نمبر 4 میں دوسری سزا بیان، حد قذف۔ حد قذف کا مطلب یہ ہے کسی شخص نے کسی پاک دامن عورت پر تہمت لگا دی کہ یہ بدکاری میں ملوث ہے، ایسے شخص کو اپنے دعوے کے ثبوت کے لیے 4 گواہ پیش کرنے ہوں۔ عام طور پر قرآن کریم کسی بھی معاملے کے لیے یہ بتاتا ہے کہ جب کوئی شخص اپنا کوئی دعویٰ کرے تو اپنے دعوے کو ثابت کرنے کے لیے 2 گواہوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہم نے سورہ بقرہ میں پڑھا تھا، کوئی کسی کے ساتھ تجارت لین دین کا معاہدہ کرتا ہے تو 2 گواہ بنا لے کافی۔ لیکن یہ معاملات چونکہ انتہائی حساس ہیں، پورا خاندانی سسٹم اس پر کھڑا ہے، لوگوں کی عفت کا، پاک دامنی کا، زندگی اور موت کا مسئلہ ہے، اس وجہ سے قرآن کریم نے ان سزاؤں کے لیے 4 گواہوں کو متعین کیا ہے۔ پھر عرض کرتا ہوں کہ اس کی تفصیلات کا وقت نہیں ہے، لیکن مختصر ذکر کرتا ہوں، 4 گواہ ہوں گے تو دعویٰ ثابت ہوگا۔ ایک شخص نے کسی پر بدکاری کی تہمت لگائی تو اس کو کہا جائے گا کہ یہ ثابت کرو، 4 گواہ آئیں اور کہیں کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے بدکاری دیکھی ہے اور اس بدکاری کی تفصیلات کیا ہیں، اس کی جزیات کیا ہیں، پھر عدالت اس سے پوچھے گی، اس پر جرح ہوگی، اس پر تفتیش ہوگی۔ اگر وہ 4 گواہ لے آئے تو پھر بدکاری کی تہمت جس پر لگی ہے اس کو بدکاری کی سزا ملے گی، اور اگر یہ 4 گواہ ثابت نہ کر سکا یا 4 گواہ آئے اور عدالت کے معیار پر پورا نہ اتر سکے اور معیاری طریقے سے گواہی نہ دے سکے تو پھر زناکاری کی، بدکاری کی تہمت لگانے والے پر سزا جاری ہوگی اور اس کو 80 کوڑے لگیں گے، اور اس 80 کوڑوں کی سزا کو حد قذف کہتے ہیں۔ والذین یرمون المحصنات، اور جو لوگ پاک دامن عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں اور پھر 4 گواہ بھی پیش نہیں کر سکتے تو انہیں 80 کوڑے مارو، اور کبھی بھی ان کی گواہی قبول نہ کرو کیونکہ یہ مردود ہو گئے۔
ابدن کبھی بھی، اولئک هم الفاسقون، اور یہ وہی لوگ ہیں جو نافرمان ہیں، الا الذین تابوا من بعد ذلك واصلحوا، مگر جنہوں نے اس کے بعد توبہ کر لی اور درست ہو گئے۔ اگر کوئی کسی پر تہمت لگا کر بعد میں توبہ کر لیتا ہے تو اللہ اس کی توبہ کو قبول کرنے والا ہے، وہ اللہ اس کی توبہ قبول کرے گا، اس کے گناہ کو معاف کرے گا، لیکن سزا اس پر پھر بھی جاری ہوگی، سزا معاف نہیں ہوگی۔ والذین یرمون ازواجہم ولم یکن لہم شہداء، آیت نمبر 6، تیسری سزا لعان۔ لعان بھی ایک حد قذف یا حد قذف کی طرح کی ایک سزا ہے، یا حد زنا کی طرح کی، اور وہ یہ ہے، ایک شخص نے اپنی بیوی پر تہمت لگائی۔ پہلے یہ تھا کہ کسی شخص نے کسی پر تہمت لگائی، اب یہ مثال ہے کہ ایک شخص نے اپنی بیوی پر یہ تہمت لگائی کہ میری بیوی وہ بدکاری میں ملوث، تو عدالت میں معاملہ جائے گا اور اس کو یہ کہا جائے گا کہ 4 گواہ پیش کرو۔ اگر اس نے 4 گواہ پیش کر دیے یا گواہ پیش نہیں کر سکا، بیوی نے اپنی زبان سے خود اعتراف کر لیا کہ ہاں یہ جو تہمت لگا رہا ہے یہ سچی لگا رہا ہے، یا تو وہ 4 گواہوں سے ثابت کرے، یا بیوی اپنی زبان سے خود اعتراف کرے کہ یہ الزام بالکل درست ہے، ایسی صورت میں اس عورت پر حد جاری ہوگی، اور وہ حد زنا ہے، ظاہر ہے وہ شادی شدہ ہے تو پھر اس کو رجم کیا جائے گا۔ لیکن اگر خامند نے پہلے الزام لگایا، تہمت لگائی، بیوی انکار کرتی ہے، اعتراف نہیں کرتی، کہتی کہ نہیں مجھ پر تہمت ہے، خامند کو کہا جائے گا گواہ لاؤ، وہ گواہ نہیں لا سکا، بعد میں اس کو ندامت اور شرمندگی ہوئی کہ مجھ سے غلطی ہوئی، تو وہ عدالت میں کہتا ہے کہ جی میں نے اپنی بیوی پر تہمت لگائی ہے، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ ایسی صورت میں بیوی پاک دامن ہوگی، اس مرد پر حد قذف جاری ہوگی، 80 کوڑے لگائے جائیں گے کہ تو نے اپنی بیوی پر یہ تہمت کیوں لگائی۔ تیسری شکل، خامد 4 گواہ پیش نہیں کر سکا اور اپنی بات پر ڈٹا ہوا ہے کہ میری بیوی نے بدکاری کی ہے لیکن میرے پاس گواہ نہیں ہے۔ عورت سے پوچھا جاتا ہے تو عورت کہتی ہے کہ میرا خامد مجھ پر جھوٹ بول رہا ہے، الزام لگا رہا ہے، میں نے بدکاری نہیں کی۔ دونوں اپنے اپنے موقف پر ڈٹے ہیں، تو اب کیا کریں؟ تو پھر قرآن کریم نے یہ بتایا ہے کہ عدالت خامد کو یہ کہے گی، اور دونوں میاں بیوی کو ان کو شرم دلائی جائے گی، احساس دلایا جائے گا، آخرت کا، اللہ کا خوف دلوایا جائے گا، ان کو ڈرایا جائے گا، اور اس کے بعد خامد اور بیوی دونوں کو یہ کہا جائے گا کہ 4 مرتبہ قسم اٹھاؤ کہ ہم اپنے دعوے میں سچے ہیں۔ خامد کہے 4 مرتبہ قسم اٹھا کر کہ میں نے جو الزام لگایا ہے میں اس الزام میں سچا ہوں اور یہ جھوٹی ہے، اور بیوی بھی یہ قسم 4 مرتبہ اٹھائے گی کہ میں پاک دامن ہوں، میں سچی ہوں، میرا خامد جھوٹ بول رہا ہے۔ 5ویں قسم خامد یہ اٹھائے گا کہ اگر میں جھوٹا ہوں اللہ کی لعنت مجھ پر ہو، اور بیوی کہے گی اگر میں جھوٹی ہوں تو اللہ کی لعنت مجھ پر ہو۔ پھر دونوں طرف اعتراف بھی نہیں کر رہے، خامد کہتا ہے یہ جھوٹی ہے، بیوی کہتی ہے یہ جھوٹا ہے، گواہ بھی موجود نہیں ہے، تو اب اس میں قاضی ان دونوں سے 5 قسمیں اٹھوا کر درمیان میں فسق کا فیصلہ کر دے گا، تمہارا نکاح ختم، تم دونوں اب آزاد ہو، اور پھر ان کا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیا جائے گا۔ اس سے آگے کوئی سزا یا حد ان پر نہیں ہے، پھر اللہ جانے اور یہ جانے، جو جھوٹا ہوگا، بد کردار ہوگا، اللہ اس کو خود سزا دے گا۔ اس کو لعان کہتے ہیں، قرآن کریم نے یہاں اس کا ذکر کیا۔ والذین یرمون ازواجہم، اور جو لوگ اپنی بیویوں پر تہمت لگاتے ہیں اور اس تہمت کے لیے اپنے علاوہ ان کے پاس کوئی گواہ نہیں ہے، تو ایسے شخص کی گواہی کی صورت یہ ہو سکتی ہے 4 مرتبہ وہ اللہ کی قسم کھا کر گواہی دے، انہ لمن الصادقین، اور کہے کہ بے شک میں اپنے دعوے میں سچا ہوں، والخامسۃ، اور 5ویں مرتبہ یہ قسم کھائے ان لعنت اللہ علیہ، کہ اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں اس پر اللہ کی لعنت ہو، وَيَدْرَؤُ عَنْهَا الْعَذَابَ، اور عورت کی سزا کو یہ بات دور کر دے گی، یعنی کہ اس کی قسم کھانے کی وجہ سے، گواہ نہ ہونے کی وجہ سے عورت کو سزا نہیں دی جائے گی، کہ اللہ گواہ کر کے، اور پھر وہ 4 مرتبہ قسم اٹھائے، کہ وہ 4 مرتبہ قسم اٹھا کر کہے میں اللہ کو گواہ بنا کر کہتی ہوں میرا خامد جھوٹ بول رہا ہے، میں سچی ہوں، انہ لمن الکاذبین، والخامسۃ، اور 5ویں مرتبہ وہ عورت یہ قسم اٹھا کر کہے گی ان غضب اللہ علیہا، اگر میں جھوٹی ہوں تو اللہ کا غضب مجھ پر پڑے، اور اگر وہ سچا ہے تو اللہ کا غضب مجھ پر پڑے۔ دونوں 2 طرفہ قسم اٹھائیں گی، اور قسم اٹھا کر ان کے درمیان فیصلہ ہو جائے گا۔ ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، لوگوں اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو اللہ توبہ قبول کرنے والا اور حکمت والا ہے۔ یعنی یہ جو فسخ نکاح اور جدائی کا جو اللہ نے راستہ دیا ہے، یہ اس وجہ سے دیا ہے کہ فساد نہ بڑھے، یا تو ثابت کرو، ثابت نہیں کر سکتے تو پھر اس فیصلے کے لیے تیار رہو۔ آیت نمبر 11 سے لے کر آیت نمبر 26 تک ایک واقعہ ہے، اس واقعہ کو واقعہ افک کہتے ہیں۔ غزوہ بنی مستلق جو 6 ہجری میں پیش آیا، جس کا بھی ہم نے ذکر کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے واپس مدینہ آ رہے تھے۔ آپ کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ اپنے سفر میں اپنی کسی نہ کسی بیوی کو ساتھ لے کر جاتے تھے۔
اس سفر میں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے ساتھ تھی۔ راستے میں قافلے نے ایک جگہ پڑاؤ کیا اور حضرت عائشہ ایک اونٹ پر سوار تھی، اونٹ کو بٹھایا گیا اور وہ قضاء حاجت کے لیے کہیں گئیں تو ان کے گلے میں ایک ہار تھا، وہ کہیں ہار گر گیا۔ واپس آئیں، ہار نہیں ملا تو ہار تلاش کرنے کے لیے دوبارہ گئیں تو پیچھے سے قافلے والوں نے سامان اٹھا کر اونٹوں پر لادا اور قافلہ روانہ ہو گیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا دوسرے مسلمانوں کو یہ پتہ نہیں چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ام المومنین قافلے میں شامل نہیں ہیں۔ قافلہ رخصت ہو گیا۔ ام المومنین جب واپس آئیں تو پریشان ہوئی، دیکھا کہ قافلہ جا چکا ہے، تو وہیں پر بیٹھ گئیں اس انتظار میں کہ اللہ کے نبی کو جب پتہ چلے گا کہ میں اپنے ہودج میں اپنے جو اونٹوں کے اوپر رکھی جاتی تھی ایک ڈولی بنا کر جس میں خواتین ہوتی تھیں، اوپر پردہ ہوتا تھا، جب ان کو پتہ چلے گا کہ میں یہاں قافلے میں ساتھ شامل نہیں ہوں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئیں گے یا کسی کو بھیجیں گے اور میں ان کے ساتھ چلی جاؤں گی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہاں بیٹھی تھیں یا چادر لے کر لیٹی تھیں۔ کچھ وقت گزر گیا کہ ایک صحابی صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا کام یہ تھا کہ اس زمانے میں قافلے جب چلتے تھے تو اس میں ترتیب یہ ہوتی تھی کہ ایک دو بندوں کو قافلوں سے پیچھے چلنے کا کہا جاتا تھا کہ اگر قافلے سے کسی کا کوئی سامان گر گیا ہے، کوئی چیز رہ گئی ہے تو وہ پیچھے سے آتے ہوئے اس کو اٹھا لیں تاکہ قافلے والوں کا کوئی نقصان نہ ہو جائے۔ تو صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اپنی سواری پر قافلے کے پیچھے ان کی ڈیوٹی تھی، وہ آ رہے تھے۔ جب وہ قریب آئے تو دیکھا کہ ام المومنین ہیں، تو انہوں نے ام المومنین کو اپنا اونٹ یا اپنی سواری پیش کی اور حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ اس پر سوار ہوئی اور وہ لے کر ان کو قافلے میں چلے گئے۔ بس یہ واقعہ ہوا۔ عبداللہ بن ابی منافقین کا سردار تھا، بڑا ہی بدبخت اور بڑا ہی خبیث الفطرت انسان تھا۔ اس نے ام المومنین کو صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آتے دیکھ لیا کہ وہ تنہا ان کے ساتھ آ رہی ہیں، اور ادھر سے قافلے میں بھی یہ خبر چلی گئی کہ ام المومنین موجود نہیں ہیں، تو نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ عبداللہ بن ابی نے ام المومنین کے بارے میں کچھ ایسے کلمات کہے کہ جو ہم اپنی زبان سے نہیں ادا کر سکتے، یعنی اس نے ان پر بدکاری کی تہمت لگا دی، اور یہ بات اس کی زبان سے نکلی اور زبان زد عام ہو گئی، اور جو منافقین تھے انہوں نے اس پر ڈھنڈورا پیٹنا شروع کر دیا، واقعہ بڑھا چڑھا کر بیان کرنا شروع کیا۔ اس کی وجہ سے خود رسول اللہ پریشان ہو گئے، ام المومنین پریشان ہو گئیں، صحابہ کرام پریشان ہو گئے، اور پریشانی اتنی زیادہ بڑی کہ اور پروپیگنڈا اتنا زیادہ بڑا، کافروں اور منافقوں کی الزام تراشی اور تہمت تراشی اتنی آگے چلی گئی کہ بعض سادہ لوح مسلمان بھی اپنی زبان سے یہ کہنے لگے کہ پتہ نہیں کوئی خرابی ہو نہ گئی ہو، نعوذ باللہ کوئی غلطی ہو نہ گئی ہو، اور مسلمانوں کی زبان پر بھی اس کا چرچا رہا۔ کچھ عرصہ یہ سلسلہ چلتا رہا، جب اللہ کے نبی کا دل بڑا تنگ ہوا اور آپ اس صدمے سے بڑے پریشان ہوئے تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے رجوع کیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ام المومنین کی صفائی میں قرآن کریم کی یہ آیت نمبر 11 سے لے کے 26 تک یہ آیات نازل فرمائیں، جس میں یہ بتایا کہ یہ واقعہ یہ جھوٹ کا پلندہ ہے، یہ بکواس ہے، منافقین کی غلاظت اور پروپیگنڈا ہے، ایمان والوں کی شان کے مطابق یہ نہیں ہے۔ منافقین نے تو اپنا گندا کردار ادا کیا، نبی کی دشمنی میں انہوں نے نبی کی ذات پر، ان کے کردار پر، ان کی عفت مآب بیوی پر تہمت لگائی۔ اللہ ان کی پاک دامنی کو بیان کرتا ہے اور اللہ کہتا ہے کہ سبحانک ھذا بہتان عظیم، یہ بہت بڑا الزام ہے۔ لیکن دو چیزیں ساتھ بتائیں، مسلمانوں تمہیں کیا ہو گیا تھا؟ تمہاری زبان پر ایسی باتیں کیوں آئیں؟ تم نے ایسی باتوں کا تذکرہ کیوں کیا؟ تم نے ان کو جٹلایا کیوں نہیں؟ تم نے یہ سوچا کیوں نہیں کہ تمہارے نبی کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے، تمہارے نبی کی بیوی کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے؟ تمہارے ایمان کا تقاضا یہ تھا کہ تم ڈٹ کر کھڑے ہو۔ جو چند ایک مسلمان، 2 3 4 مسلمان تھے، 1 2 خواتین اور 1 2 مرد تھے، ان کو اللہ تعالیٰ نے تنبیہ فرمائی اور ان کو توبہ کرنے کا کہا، اور ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے معافی بھی دے دی گئی۔ جو منافقین تھے ان منافقین پر عذاب وعید کی اللہ تعالیٰ نے خبر دی کہ ان کو دردناک اور بدترین عذاب دیا جائے گا ان کے اس جرم کی وجہ سے۔ یہ سارا واقعہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی بیوی بڑے امتحان سے گزرے، اور بقیہ پھر اس واقعے کی تفصیلات سیرت کی کتابوں میں موجود ہیں، یہاں اس کے بیان کرنے کا وقت نہیں ہے۔ ان الذین جاءوا بالافک، بے شک جو، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب ہو کر فرمایا جا رہا ہے کہ بے شک جو لوگ یہ طوفان اٹھا لائے ہیں کہ تم ہی میں سے ایک گروہ ہے جنہوں نے یہ الزام تراشی اور تہمت کا راستہ اختیار کیا ہے۔ اے نبی، باہر کے لوگ نہیں ہیں، تمہارے اندر ہی کے لوگ ہیں، یعنی کہ عبداللہ بن ابی کی طرح کے لوگ تمہارے اندر ہی کے لوگ ہیں۔ تم اسے اپنے حق میں برا نہ سمجھو، اس سے تمہیں تکلیف اور پریشانی تو ہوئی ہے لیکن برا نہ سمجھو۔ اللہ نے تمہاری بیوی کی پاک دامنی بیان کر دی ہے، منافقوں کے گندے کردار کو بے نقاب کر دیا ہے، تمہارے دشمنوں کے بغض، حسد اور ان کی نفرت کو تمہارے سامنے عیاں کر دیا ہے، اور تمہارے میں کھرا اور کھوٹا کون، اللہ نے اس کی تقسیم کر دی ہے۔
اسی طرح حضرت عائشہ کی برکت سے جو احکامات آئے اور حضرت عائشہ کی برکت سے جو مختلف طرح کے اللہ تعالیٰ نے جو اصول نازل فرمائے، یہ سب کچھ اس واقعہ سے خیر کا پہلو برآمد ہوا ہے. تم اس کو برا نہ سمجھو، بلکہ وہ تمہارے لیے بہتر ہے. اس واقعہ کا ہونا اس میں کوئی بات نہیں ہے. ان میں سے ہر ایک کے لیے بقدر عمل گناہ ہے، اور جس نے ان میں سے سب سے زیادہ حصہ لیا یعنی عبداللہ ابن ابی، اس کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. لولا اس سمعتموہ ظن المؤمنون، جب تم نے یہ بات سنی تھی تو مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں نے اپنے لوگوں کے ساتھ نیک گمان کیوں نہ کیا اور کیوں نہ کہا کہ یہ صریح بہتان ہے. یعنی کہ چند ایک مسلمان جو اس پروپیگنڈے کا سے متاثر ہوئے، ان کو تنبیہ کی گئی کہ اللہ کے بندو تم تو ایمان والے تھے. لولا جاءوا علیہ باربعۃ شہداء، یہ لوگ اس پر چار گواہ کیوں نہیں لاتے؟ الزام لگانے والے 4 گواہ پیش کریں. فاذا لم یاتوا بالشہداء، پھر جب یہ گواہ نہیں لائیں گے تو پھر اللہ کے نزدیک یہ جھوٹے ہیں اور گواہ تھے ہی نہیں، یہ ہیں ہی جھوٹے. ولولا فضل اللہ، اور مسلمانوں اگر تم پر اللہ کا فضل اور دنیا اور آخرت میں اس کی رحمت نہ ہوتی تو اس چرچا کرنے میں تم پر بہت بڑی آفت آ جاتی. مسلمانوں سے تم سے جو غلطی ہوئی ہے، اپنے نبی کے تقدس اور احترام میں جو کمی تم سے ہوئی ہے، اگر اللہ نے تمہیں معاف نہ کرنا ہوتا اور تمہاری نیکیاں اللہ کو پسند نہ ہوتی، تم پر اللہ اپنا عذاب اتار دیتا، لیکن اللہ نے تمہیں معاف کر دیا. اس تلقونہ بالسنتکم، جب تم سے اپنی زبانوں سے نکالنے لگے اور اپنے منہوں سے وہ بات کہنی شروع کر دی جس کا تمہیں علم بھی نہیں تھا، اور تم نے اسے بڑی معمولی بات سمجھ لیا تھا، حالانکہ یہ نبی کے حرم کی بات تھی، نبی کی بیوی کی بات تھی، نبی کی ذات کی بات تھی، یہ معمولی بات نہیں تھی. وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ، تمہاری یہ معمولی بات اللہ کے نزدیک بہت بڑی بات ہے. وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ، اور جب تم نے اسے سنا تھا تو تم نے یہ کیوں نہیں کہا ہمیں تو اس کا منہ سے نکالنا بھی لائق نہیں. مسلمانوں تمہیں یہ کہنا چاہیے تھا ان باتوں کو سن کر کہ ہم تو تصور بھی نہیں کر سکتے اس بات کا. تم اس کو ڈسکس کرتے رہے، تم اس پر زیر مشورہ کرتے رہے. سبحانک ھذا بہتان عظیم، تمہیں تو یہ کہنا چاہیے تھا یہ بہت بڑا بہتان ہے، بہت بڑا الزام ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی یہ آیات ام المومنین رفیق حیات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اتاری ہیں. یعظکم اللہ ان تعودوا لمثلی، اللہ تمہیں آئندہ نصیحت کرتا ہے کہ مسلمانوں کبھی آئندہ ایسی جرت نہ کرنا، اگر تمہارے اندر ایمان ہے تو کبھی ایسا نہ کرنا. ویبین اللہ لکم الآیات، اور اللہ تمہارے لیے اپنی آیتیں بیان کرتا ہے، اللہ جاننے والا حکمت والا ہے. ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ، بے شک وہ گندے لوگ، وہ منافق، وہ بے ایمان، نبی سے دشمنی رکھنے والے، جو لوگ چاہتے ہیں ایمانداروں میں بدکاری کا چرچا ہو، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں عذاب ہے. اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے. ولولا فضل اللہ، اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی، اور یہ کہ اللہ نرمی کرنے والا و مہربان ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اپنی معافی کا اعلان کر رہے ہیں مسلمانوں کے لیے، منافقوں کے لیے نہیں. یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو یاد رکھو بہت بڑے امتحان میں تم پڑ گئے. لا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے راستے پر نہ چلو، اور جو کوئی شیطان کے راستے پر چلے گا تو وہ شیطان تو اسے بے حیائی اور بری باتیں ہی بتائے گا. اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم میں سے کوئی بھی پاک صاف نہیں ہو سکتا تھا. ولکن اللہ یزکی من یشاء، لیکن اللہ جسے چاہتا ہے پاک کر دیتا ہے. اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے. ولا یأتل اولو الفضل منکم، اور تم میں سے بزرگی اور کسائش والے اس بات پر قسم نہ کھائیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مستہ بن حضرت ایک مستہ بن اساسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، یہ حضرت ابو بکر کے رشتہ دار تھے. حضرت ابو بکر ان کی کفالت کرتے تھے، ان کی امداد کیا کرتے تھے. جن لوگوں نے اس پروپیگنڈے میں کچھ باتیں نازیبا اپنی زبان سے ادا کی تھیں، اس میں مستہ بن اساسہ بھی تھے. تو حضرت ابو بکر کو جب پتا چلا کہ میری بیٹی کے بارے میں انہوں نے بھی کچھ بات کہی ہے، تو حضرت ابو بکر نے ان کی امداد بند کر دی اور قسم کھائی کہ آئندہ اس کو کچھ نہیں دوں گا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ تم میں سے جو اہل ثروت ہیں، مالدار ہیں یا خرچ کرنے والے ہیں، وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے رہیں، ایسی قسمیں نہ اٹھائیں، اپنی قسموں کو توڑیں. اللہ نے ان کو معاف کر دیا، ان سے غلطی ہوئی. مستہ بن اساسہ بھی مہاجر تھے، ہجرت کر کے آئے تھے، لیکن وہ اس غلطی کا شکار ہو گئے. تو اس آیت کے نازل ہونے پر حضرت ابو بکر کے حق میں اللہ تعالیٰ نے جب یہ آیت نازل فرمائی تو انہوں نے پھر اپنی قسم کو توڑا اور فرمایا کہ میں آئندہ تعاون کروں گا، میں کبھی بھی نیکی سے پیچھے نہیں ہٹوں گا. اور تم میں سے بزرگی اور کسائش والے لوگ اس بات پر قسم نہ کھائیں کہ رشتہ داروں اور مسکینوں اور اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والوں کو اپنے مال میں سے نہیں دیا کریں گے. وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، انہیں معاف کرنا اور درگزر کرنا چاہیے، جو ہونا تھا ہو گیا. لیکن اس واقعہ سے تمہیں تکلیف تو بڑی ہوئی ہے، لیکن اے ابو بکر صدیق، آپ کے گھرانے کی، آپ کی بیٹی کی، آپ کے لخت جگر کی عزت اور شان بھی تو کائنات میں کتنی بڑھ گئی ہے. اگر یہ واقعہ نہ ہوتا تو اتنی شان قرآن میں ان کی کیسے آتی؟ اللہ نے آپ کی بیٹی کی اتنی شان بیان کر دی، تو آپ کو اس تکلیف کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے، آپ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیا انعامات دیے. الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے؟ اور اللہ تو بخشنے والا اور نہایت رحم والا ہے. ان الذین یرمون المحصنات، یاد رکھو جو لوگ پاک دامن
بے خبر ایمان والی عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں، اللہ کا ان پر دنیا اور آخرت میں لعنت ہے اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ یوم تشہد علیہم السنتہم، جس دن ان پر ان کی زبانیں اور ان کے ہاتھ اور پاؤں گواہی دیں گے۔ کافروں اور منافقوں، تمہاری زبانیں، تمہارے ہاتھ، تمہارے پاؤں تمہاری بدکرداریوں کے خلاف تمہارے ہی خلاف گواہ بن جائیں گے، اور جو کچھ وہ کیا کرتے تھے اپنے انجام کو پہنچیں گے۔ یومئذ یوفیہم اللہ دینہم الحق، اس دن اللہ انہیں انصاف سے پورا پورا بدلہ دے گا اور وہ جان لیں گے بے شک اللہ ہی حق بیان کرنے والا ہے۔ اور مسلمانوں یاد رکھو، پیغمبر کے نکاح میں آنے والی پیغمبر کی بیوی یہ اللہ کا انتخاب ہے۔ جب یہ سارا قصہ ہوا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، آپ نے عائشہ سے نکاح اپنی مرضی سے کیا تھا؟ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، عائشہ سے نکاح تو میں نے اللہ کی مرضی سے کیا تھا۔ تو حضرت عمر نے فرمایا، عرض کیا، یا رسول اللہ سبحانک ھذا بہتان عظیم، پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے ایک پاکیزہ اور مقدس پیغمبر کے نکاح میں اللہ کسی بدکار عورت کو دے دے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس اصول کے مد نظر اللہ نے یہ بات بتائی، الخبیثات للخبیثین، یاد رکھو ناپاک عورتیں تو ناپاک مردوں کے لیے ہوتی ہیں، والخبیثون للخبیثات، اور ناپاک مرد ناپاک عورتوں کے لیے ہوتے ہیں، یعنی جن کی فطرت میں ناپاکی اور گندگی اور بد فطرتی ہوگی وہ ایک دوسرے میں کشش محسوس کریں گے اور ان کا ایک دوسرے سے ملاپ ہوگا۔ والطیبات للطیبین، اور پاک عورتیں تو پاک مردوں کے لیے ہوتی ہیں، والطیبون للطیبات، اور پاک مرد پاک عورتوں کے لیے ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی پاک ہیں تو ان کی بیویاں بھی پاک ہیں، اللہ کے نبی کی بیویاں پاک ہیں تو اللہ نے ان کے لیے پاک نبی کا انتخاب کیا۔ اولئک مبرؤون، وہ لوگ اس سے پاک ہیں جو یہ کہتے ہیں، لہم مغفرۃ ورزق کریم، ان کے لیے اللہ کی طرف سے بخشش اور عزت کی روزی ہے۔ یہ سارا واقعہ بیان کر دیا حضرت عائشہ ام المؤمنین اللہ تعالیٰ کی شان میں، باقی اس کی تفصیلات ہیں جو دوسری کتابوں میں سیرت کی کتابوں کو آداب بتائے گئے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اپنے گھروں کے سوا کسی اور کے گھروں میں نہ جایا کرو جب تک کہ تم کسی سے اجازت نہ لے لو۔ کسی کے غیر کے گھر میں داخل ہونے کے لیے تم اپنے گھر میں بھی جاتے ہوئے سلام کرو، آواز دو، تم اطلاع دو، لیکن اپنے گھروں کے علاوہ جب کسی کے گھر میں جاتے ہو تو بغیر اجازت کے، بغیر سلام کے، بغیر اطلاع دیے کبھی داخل نہ ہونا، یہ تمہارے لیے بہتر ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا، پھر اگر وہاں کسی کو، اگر کوئی شخص کسی کے گھر گیا اور وہاں گھر والا موجود نہیں تھا، اس نے بیل دی، دروازہ کھٹکھٹایا، کوئی موجود نہیں، خود موجود نہیں یا گھر کی خواتین موجود ہیں، بندہ موجود نہیں، تو فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم، تو پھر اندر نہ جاؤ جب تک کہ تمہیں ان کے گھر والوں کی طرف سے اجازت نہ دی جائے۔ وَإِن قِيلَ لَكُمْ ارْجِعُوا، اور اگر گھر میں کوئی خواتین یا بچے ہیں اور یا وہ گھر میں سے تمہیں کوئی کہتا ہے اس وقت ملاقات نہیں ہو سکتی، واپس چلے جاؤ، تو فرجعوا هو ازکیٰ لکم، تو پھر واپس چلے جاؤ، یہ تمہارے حق میں بہتر ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ جانتا ہے۔ لیس علیکم جناح، ہاں اگر ایسا ہے کہ کوئی ایسا گھر ہے جہاں کوئی رہتا نہیں ہے بلکہ وہ پبلک مقامات ہیں، جیسے مہمان خانے، حجرے بنے ہوتے ہیں، مسافر خانے بنے ہوتے ہیں، ایسے مقامات جہاں کوئی فیملی یا رہائش پذیر نہیں ہے، کسی کی ذاتی ملکیت نہیں ہے، اگر تم ان میں جانا چاہتے ہو جہاں تم عام طور پر آتے جاتے رہتے ہو، پھر وہاں اجازت کی ضرورت نہیں۔ اللہ جانتا ہے تم جو ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم چھپاتے ہو اللہ اسے بھی جانتا ہے۔ لوگوں کے گھروں میں داخل ہونے کے آداب بتا دیے۔ آج کے زمانے کے اعتبار سے ہم یہ کہیں، کسی کو ملنے جانا ہے تو پہلے بندہ فون کر لے اس کو، کیا بھائی آپ گھر میں موجود ہیں، کتنے بجے موجود ہوں گے، کتنے بجے ملاقات ہوگی، یا میسج کر لیں۔ آج کی جدید سہولیات میں ان ذرائع کو اختیار کرنا، بغیر بتائے، بغیر اطلاع دیے اور بغیر کسی بے وقت اور بے موقع کسی کے گھر میں جا کر دروازہ کھٹکھٹانا، یہ دوسرے کو تکلیف اور اذیت دینے والی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ پسندیدہ چیز نہیں ہے۔ کسی کے گھر بھی جاتے ہوئے، چاہے کوئی رشتہ دار ہے، چاہے دوست ہے، کوئی استاد ہے، شاگرد ہے، تعلق دار ہے، اس کو پہلے، آج کی ترتیب کیا ہے، اس کو پہلے فون کیا جائے، اس کو پہلے میسج کیا جائے، اس کو پہلے اطلاع کی جائے، بھائی میں اس وقت تمہارے گھر آنا چاہتا ہوں، ملاقات ہو سکتی ہے؟ اگر وہ اجازت دے تو تب جاؤ، اگر وہ اجازت نہ دے تو واپس چلے جاؤ، پھر کوئی اور وقت رکھو۔ لیکن کسی کے گھر میں عدم موجودگی میں اس کے گھر میں جانا، یہ بہت بڑے فتنے کا سامان ہے۔ گھر میں بچے ہوں گے، خواتین ہوں گی، تو تمہارا ان کے ساتھ اختلاط ہوگا اور یہ اختلاف فتنے پیدا کرے گا۔ اور اگر گھر میں کوئی موجود نہیں ہوگا تو کسی کی عدم موجودگی میں اس کے گھر میں جانا بالکل ہی جائز نہیں ہے۔ اور ہاں، ایسا مسافر خانہ، ایسی عام پبلک پلیس وغیرہ جو ہوتے ہیں، وہاں رہنے سہنے کے اگر کوئی انتظامات ہوتے ہیں تو اگر وہاں کوئی جاتا ہے جہاں فیملیاں رہائش پذیر نہیں ہیں، کسی کے آنے جانے سے کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہوتا، وہاں جانے میں کوئی حرج نہیں۔ ایک تو یہ احکامات دیتے۔ معاشرتی زندگی کے حوالے سے زنا کا دروازہ کیسے بند ہوگا، بے حیائی کا تدارک کیسے ہوگا، اور یانیت اور فحاشی سے جان کیسے چھوٹے گی، اس کے بارے میں قرآن کریم نے ایک چھوٹا اصول بتا دیا۔ وہ یہ ہے، مرد اور عورتیں دونوں اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں۔ اگر مرد غیر محرم عورت کو دیکھنا چھوڑ دے اور عورت غیر محرم مرد کو دیکھنا چھوڑ دے،
قرآن کریم کہتا ہے کہ معاشرے میں حیا پیدا ہو جائے گی. ہمارے معاشرے میں بے حیائی اور یعنی فحاشی بدکاری زناکاری کا دروازہ کہاں کھلا؟ جب آنکھ بے حیا ہوئی. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تمہاری آنکھ بھی زنا کرتی ہے. لوگوں نے پوچھا وہ کیسے؟ آپ نے فرمایا کہ جب کسی غیر محرم کو دیکھتی. اور یاد رکھیے زنا ایسے نہیں ہوتا. زنا بے حیائی کا عروج ہے، نقطہ کمال ہے. اور اس زنا کے لیے سب سے پہلی جو چیز ہوتی ہے وہ ایک مرد اور ایک عورت کا آپس میں دیکھنا اور ملاقات کرنا، پھر بے تکلفی اور دوستی پیدا ہوتی ہے. آج کے زمانے میں نگروں کی حفاظت کرنے سے مراد یہ ہے اپنے موبائل، اپنے لیپ ٹاپس، اپنے کمپیوٹرز، اپنے ٹی وی چینلز، اپنے جو یہ سکرینز ہیں، اپنے کیمرے، ان کو بھی محتاط طریقے سے استعمال کیا جائے. ان پر آنے والے مناظر، جب آنکھیں گندے مناظر دیکھتی ہیں تو گندگی کی طرف آمادہ ہوتی ہے. قرآن کریم نے دو چیزوں کو جوڑ کر بیان کیا ہے: اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو. آنکھ کی حفاظت ہوگی تو شرمگاہ خود بخود قابو میں آ جائے گی. جس بندے کی آنکھ اس کے قابو میں نہیں، اس کی شرمگاہ بھی اس کے قابو میں نہیں رہ سکتی. دوسری بات یہاں یہ سمجھ لیں، ہمارے معاشرے میں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف بد نظری مرد کرتا ہے، یعنی مرد کو یہ منع ہے کہ وہ کسی عورت کی طرف نہ دیکھے. عورت کو منع نہیں ہے، عورت جس کی طرف مرضی منہ اٹھا کر دیکھتی رہے. قرآن کریم نے اس سے بھی منع کیا کہ عورتوں کو مخاطب ہو کر کہا کہ تم بھی مردوں کو نہیں دیکھ سکتی. غیر محرم مرد سے دیکھنا، اس سے بات چیت کرنا، اس سے میل ملاقات کرنا یہ جائز نہیں ہے بلا ضرورت. جس طرح ہمارے ہاں دوستیاں ہیں، گپے ہیں، میسیجنگ ہے، گروپوں میں ہم ایڈ ہوتے ہیں، فیس بک دوستیاں بنتی ہیں. کسی غیر محرم مرد اور کسی غیر محرم عورت کا آپس میں تعلق یہ ناجائز ہے، حرام ہے. اس میں فتنہ ہے، اس میں تباہی ہے، اس میں حیا کو آگ لگ جاتی ہے، عفت اور پاک دامنی کی دیواریں گر جاتی ہیں اور تباہی آتی ہے. اور پھر دنیا بھی خسارے میں اور آخرت بھی خسارے میں. کتنے ہی واقعات ہیں، کتنے ہی مثالیں ہیں جو معاشرے میں ہمارے ارد گرد بکھری پڑی ہیں، جن کو ہم بیان کرنا شروع کریں تو گھنٹوں لگ جائیں گے، لیکن اس کا موقع نہیں. لہذا قرآن کریم کہتا ہے اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو. آنکھوں کی حفاظت ہوگی تو شرمگاہوں کی حفاظت خود بخود ہو جائے گی. ہاں کوئی حاجت ہے، کوئی ضرورت ہے، کوئی مجبوری ہے جس کی وجہ سے کسی مرد کو کسی عورت سے اختلاط کرنا پڑتا ہے. وہ کئی طرح کی مجبوریاں ہو سکتی ہیں. کوئی سٹور پر دوائی لینے چلے گئے، سودا سلف لینے چلے گئے، سفر کرتے ہوئے بس میں کسی سے بات چیت کرنی پڑی، اسکول کالج یونیورسٹی میں آپ کو اپنے استاد سے ٹیچر سے کوئی بات چیت کرنی پڑتی ہے. یہ ساری چیزیں ہیں. لیکن دوستی، تعلق، یاری، فرینڈ شپ جو آج کل کے تصورات ہیں یہ سراسر گندگی ہے، گندگی ہے، گندگی ہے. اس کا انجام خوفناک ہے، اس کے علاوہ اس کا کچھ نہیں. ہاں جن رشتوں سے عورتیں پردہ نہیں کر سکتی، یعنی کہ وہ لوگ جن سے میل ملاقات ہو سکتا ہے، جن سے پردہ کرنا ضروری نہیں ہے، جن کے ساتھ اختلاط ہو سکتا ہے، ان کی فہرست بھی آنے والی آیات میں بتا دی. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والوں سے کہو اپنی نگاہیں نیچی رکھا کریں، اپنی شرمگاہوں کو بھی محفوظ رکھیں، یہ ان کے لیے بہت ہی پاکیزہ چیز ہوگی، بے شک اللہ جانتا ہے جو کچھ وہ کرتے ہیں. وقل للمؤمنات، پہلے مسلمانوں کو، مومنین کو الگ ذکر کیا، اب مومنات کو الگ سے ذکر کیا کہ جو عورتیں کہتی ہیں کہ ہمارا پردہ نہیں ہے، ہم مردوں کو دیکھیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں تشریف فرما تھے اور آپ کی کچھ ازواج مطہرات بھی بیٹھی ہوئی تھیں کہ عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ایک نبینہ صحابی تھے وہ آئے، انہوں نے حضور سے کچھ بات چیت کی اور پھر بات چیت کر کے چلے گئے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے ان سے پردہ کیوں نہیں کیا ابن مکتوم سے؟ تو آپ کی بیویوں نے کہا یا رسول اللہ وہ تو نابینا ہیں، دیکھتے نہیں، انہوں نے تو ہمیں دیکھا ہی نہیں. تو آپ نے فرمایا کہ تم بھی نابینا ہو، تم بھی اندھی ہو، تم نہیں دیکھتی. سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اگر عبداللہ بن مکتوم تمہیں نہیں دیکھ رہے تھے، تم تو ان کو دیکھ رہی تھی. لہذا غیر محرم مرد کو اور غیر محرم عورت دونوں کو اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں. آپ نے اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات فرمائی تھی کہ اسامہ جب کسی مرد اور کسی عورت غیر محرم کی نگاہ آپس میں ملتی ہے، تیسرا وہاں شیطان ہوتا ہے. روایت میں آتا ہے کہ کسی نے شیطان سے پوچھا کہ کسی مرد یا کسی عورت کو گمراہ کرنے کے لیے، اپنے راستے پر چلانے کے لیے تیرے پاس سب سے آسان راستہ کون سا ہے یا آسان موقع کون سا ہوتا ہے؟ تو شیطان نے کہا کہ جب کوئی غیر محرم مرد اور عورت اکٹھے ہوتے ہیں نا، میرے لیے ان کو گمراہ کرنا بہت ہی آسان ہوتا ہے. تو خواتین کو، ایمان والیوں کو کہیے کہ اپنی نگاہیں نیچے رکھیں، وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اپنی عصمت کی حفاظت کریں، وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں. زینت کو ظاہر کرنے کا مطلب کہ یہ جو اپنا چہرہ ہے، اپنے اعضاء ہیں، اپنے جو ایسی چیزیں ہیں جس سے انسان کو کشش، زینت کے لفظ میں ساری چیزیں شامل ہیں جس سے دوسرے بندے کو کشش ہو سکتی ہے، جس سے کسی بندے کو انس ہو سکتا ہے. مثلا ایک عورت ہے، اگر اس کے زیورات کو دیکھ کر کسی کو کشش ہوتی ہے، اس کی شکل کو دیکھ کر کسی کو کشش ہوتی ہے، اس کے اعضاء یا اس کے لباس کو دیکھ کر کشش ہوتی ہے،
تو وہ اپنی ایسی چیز جس سے کوئی مرد ان کی طرف پرکشش ہو کر کشش محسوس کر کے ان سے انس کا اظہار کر سکتا ہے، اپنی ہر اس چیز کو چھپائیں. وہ چہرہ بھی ہو سکتا ہے، زیورات ہو سکتے ہیں، بدن کے اعضاء ہو سکتے ہیں، ہر وہ چیز جس کی وجہ سے مرد ان کی طرف مائل ہو سکتا ہے ان کو چھپانا چاہیے. یہاں نظام ہی الٹا ہے، یہاں عورتیں ہر وہ چیز ظاہر کرتی ہیں جس سے مرد ان کی طرف مائل ہو، تو پھر یہ تو سراسر شیطانیت. تو فرمایا وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں مگر وہ جو جگہ یہ اس میں کھلی رہتی ہے، اور اپنے دوپٹے اپنے سینوں پر ڈالے رکھیں. ہاں ایسی جگہ پر جہاں پر پردے کا ماحول ہو وہاں کوئی حرج نہیں ہے. وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں، کسی کے سامنے ظاہر نہ کریں. ہاں کون سے لوگ ہیں جن کے سامنے وہ اپنی زیب و زینت ظاہر کر سکتے ہیں؟ ان کی فہرست بتا دی. إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ، اپنے خامدوں کے سامنے بن ٹھن کر آئیں، خامدوں کے سامنے اپنی زیب و زینت کو ظاہر کریں. او آبائہن، یا ان کے باپ ہوں، یا ان کے خامد کے باپ یعنی سسر ہوں. او ابنائہن، یا اپنے بیٹوں کے سامنے حقیقی بیٹے. او ابناء بعولتہن، یا اپنے خامد کے بیٹوں کے سامنے. او اخوانہن، یا اپنے بھائیوں یا اپنے بھتیجوں اور بھانجوں کے سامنے. او نسائہن، یا ایک عورت دوسری عورت کے سامنے اپنی زینت ظاہر کر سکتی ہے. او ما ملکت ایمانہن، یا اپنے غلاموں، اس زمانے میں غلام ہوتے تھے آج غلام نہیں ہیں. اب التابعین، یا ان خدمت گاروں پر، غیر اولی الاربا، جن کو عورت کی حاجت نہیں. من الرجال، اب الطفل الذی، کوئی خدمت گار گھر میں کوئی ملازم ایسا ہے، یا تو اتنا بوڑھا ہو گیا ہے کہ اس کو کسی میں کشش محسوس نہیں ہوتی، یا اتنا بچہ ہے کہ اس کو ابھی ان چیزوں کا پتہ نہیں، ان کے سامنے آپ اپنی زیب و زینت ظاہر کر سکتے. زینت کے ظاہر کرنے، زیب و زینت کے ظاہر کرنے کا مطلب ہاتھوں کو کھولنا ہے، چہرے کو کھولنا ہے. کوئی جیسے خوبصورت لباس پہنا ہے، زیورات وغیرہ پہنے ہیں، تو اپنے ان رشتہ داروں کے سامنے کھول سکتے ہیں، کوئی ناجائز نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے. لیکن یہاں عورتوں کے سامنے عورتیں کھول سکتی ہیں. لیکن اس میں ایک غلط فہمی بھی یہ رہے، دور ہو جائے. عورتیں یہ سمجھتی ہیں کہ ایک عورت کا دوسری عورت سے پردہ نہیں. عورتیں اپنے جسم کے پوشیدہ اعضاء کو بعض دفعہ دوسری عورتوں کے سامنے کھول لیتی ہیں. عورتیں اپنے جسم کے وہ اعضاء جن میں سطر ہے، اپنا سینہ، اپنی پشت یا اپنے دیگر اعضاء، وہ سمجھتی ہیں عورت کا عورت سے پردہ نہیں ہے. یہ بھی ناجائز اور حرام ہے. جیسے ایک مرد کا سطر نہیں دیکھ سکتا، جیسے ایک مرد ایک عورت کا سطر نہیں دیکھ سکتا، جیسے ایک عورت ایک مرد کا سطر نہیں دیکھ سکتی، اسی طرح ایک عورت دوسری عورت کا بھی سطر نہیں دیکھ سکتی. یہ جائز نہیں ہے، یہ حرام ہے. یہ ایسی غلطی ہے کہ جو ہر دوسرے گھر میں ہو رہی ہے. یہ ناجائز اور حرام ہے. یہ رشتہ دار ہیں چند جن کی فہرست بتا دی. ان کے سامنے تم اپنا چہرہ کھول سکتی ہو، زیورات دکھا سکتی ہو، اپنا لباس دکھا سکتی ہو، اور ان کھولنے کی اجازت ہے. اس کے علاوہ کسی کے سامنے نہیں. ایسے لوگ جن کو جو عمر رسیدہ ہیں، یا ایسے چھوٹے بچے ہیں جن میں کشش اور حاجت نہیں ہے، جو عورتوں کی پردوں کی چیزوں سے واقف نہیں ہے، ان کے سامنے کھولی جا سکتی. ولا یضربن بارجلہن، اور عورتوں اس بات کو ذہن میں رکھو، اپنے پاؤں زمین پر زور سے نہ مارو کہ ان کا مخفی زیور معلوم ہو جائے. عورتیں پاؤں میں پازیبیں پہنتی ہیں. یہ پازیب کیوں پہنی جاتی ہے؟ پازیب اس وجہ سے پہنتی ہے کہ جب وہ قدم اٹھا کر چلے گی یا قدم زمین پر مارے گی تو جب چھن چھن کی آواز پیدا ہوگی، مردوں کو کشش معلوم ہوگی. جس نے اس نیت سے پہنا، ناجائز اور حرام کیا، اللہ کے عذاب کو دعوت دی. پہنو ضرور، زیورات عورتوں کے لیے حسن کی چیزیں ہیں، خوبصورتی کی پہنو ضرور، منع نہیں کیا، لیکن ان کو لوگوں کے سامنے ظاہر نہ کرو. وتوبوا الی اللہ، اور اللہ سے، اور مسلمانوں تم سب جو ہو گیا وہ معاف ہے، آئندہ اللہ کے سامنے توبہ کرو تاکہ اللہ تمہاری نجات کرے. یہ آیت نمبر 31 تک سورۃ نور مکمل ہوگی. آگے پھر کچھ اور احکامات ہیں اسی چیزوں کے متعلق. انشاءاللہ وقت کافی ہو گیا، پھر انشاءاللہ ہم اس کو کل بیان کریں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ایک سوال یہ کیا گیا ہے کہ زنا کی جو سزا بتائی ہے کوڑوں کے مارنے کی شکل میں، اگر غیر شادی شدہ مرد یا عورت زنا کرے تو ان کو 100 کوڑے مارے جائیں گے، یا کوئی شادی شدہ مرد یا عورت زنا کرے تو اس کو رجم کیا جائے گا. یہ سزا آج بھی ہے کہ نہیں؟ تو اللہ کا قانون اور اللہ کا حکم تو قیامت تک کے لیے. جب بھی کوئی اس گندے کام میں ملوث ہوگا اس پر یہ سزا جاری کی جائے گی، لیکن یہ سزا حکومت جاری کرے گی، افراد جاری نہیں کریں گے. میں اور آپ اپنے طور پر کسی کو کوڑے مارنے شروع کر دیں یا رجم کرنا شروع کر دیں تو یہ تو معاشرے میں ایک تباہی اور فساد پیدا ہو جائے گا. یہ کام حکومت کا ہے، عدالت کا ہے. حکمرانان وقت اور عدالت میں بیٹھے قاضی اور جج یہ سزائیں نافذ کریں، انشاءاللہ بدکاری اور سزا ختم ہو جائے اور یہ ساری فحاشی ختم ہو جائے گی. اگر وہ نافذ نہیں کرتے تو حکومت اللہ کی مجرم، قاضی اللہ کا مجرم، عدالت اللہ کی مجرم، وہ سسٹم اللہ کا مجرم جو ان سزاؤں کے نافذ کرنے میں رکاوٹ ہے. باقی حکم باقی ہے، کوئی عمل کرتا ہے نہیں کرتا ہے وہ اس کی مرضی ہے. وما علینا الا البلاغ.